اچھا یہاں پر اگر میری آواز ڈسٹورٹ ہوئے تو مجھے پلیز بتا دیجیے گا. جن کے پاس ٹیکسٹ بک کی صورت میں موجود ہے، اور یہ جو میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ بالکل ریوائزڈ ایڈیشن ہے، تو اس میں تو پیج نمبر تقریباً 33 34 سے شروع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، بہرحال کانٹینٹ تقریباً سیم ہی ہے، کچھ چیزوں کی انہوں نے ٹرانسلیشن میں چینجز کی ہوں گی. اچھا جی، سب سے پہلا یہاں پر اخلاص وہ لے کر آئے ہیں ہمارے لیے کہ اخلاص یا نیت جس کو ہم کہتے ہیں نا، نیت اور اخلاص، اس میں دیکھنا ہے ہم نے کہ یہ بالکل جیسے اے ٹو زی لے کر چل رہے ہیں ہمیں، اور یہ بہت سمپل سی چیز ہے. اب احادیث میں بیسیکلی جتنا کمپلیکسٹیز ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے، تو ایز اے طالب علم فی الحال یہ بہت ہی ایزی سمجھنے کے کورس ابھی ہم پڑھیں گے. انشاءاللہ اس سے ہمیں انسائٹ ملے گا. اس کے اندر زیادہ تر ایسی ہی چیزیں ہیں جو کہ ہم فوراً سن کر عمل کر سکتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو کہ بہت سی اپنے خود کے ذاتی ایٹریبیوٹس پر بالکل بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو فالو کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو وہ ہم اس بات کو سمجھ چکے ہوتے ہیں کہ ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں اور جو فلاز ہیں وہ ہمیں پہلے اس کو ترک کرنا پڑے گا اور پھر ان کو اپنانا پڑے گا، اور انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ سبحانہ کی طرف سے آسانی ہی ملے گی اس میں. تو سب سے پہلے یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ باب الاخلاص میں اس کے اندر تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے. ٹھیک ہے، یہ تو سمپل سا انہوں نے اس کا اوور ویو بتا دیا جس حدیث کو وہ آگے بیان کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں. انہوں نے کچھ آیات، آپ کو پتہ ہے ان کا طریقہ یہی ہے. پچھلے دنوں بھی جب ہم ڈسکشن کر رہے تھے سورہ البقرہ کی آیات پہ، تو ہم نے کچھ تقویٰ کی جو آیات دیکھی تھی وہ ریاض الصالحین سے میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسی طریقے سے ان کا پیٹرن ہے کہ کچھ آیات لے کر پھر ان کے ریفرنسز سے وہ لے کر چلتے ہیں ساتھ ساتھ، تاکہ ہمیں ثبوت مل جائے کہ قرآن میں اس کا کیا ریفرنس ہے، قرآن میں اس کے اوپر کتنا ایمفسائز کیا گیا ہے، اور پھر اس کو وہ ریلیٹ کر دیتے ہیں آگے احادیث سے. تو سورۃ البینہ کی آیت انہوں نے یہاں پر کوٹ کیا، اور وہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں یکسو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور یہی سچا دین ہے. یہاں پر جو لفظ میں آپ کو چاہتی ہوں کہ اچھے سے یاد کر لیں آپ اس کو، وہ ہے لفظ حنفاء یا پھر حنیف. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کچھ لوگوں کو کہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حنفی ہیں. اوکے، حنفی، وہ امام ابو حنیفہ، ان کے جو فالوورز ہوتے ہیں ان کا نام حنیفہ ہے. ٹھیک ہے، وہ جو مذہب لے کر آئے ہیں، مذہب کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک خاص سیٹ آف رولز جو انہوں نے مرتب کیے ہیں دین اسلام اور قرآن اور حدیث کی روح سے، اس کے جو فالوورز ہیں امام ابو حنیفہ نے اس کو مرتب کیا. لیکن اس لفظ کا مطلب کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس لفظ کا مطلب یہاں پر اردو میں لکھا یکسو ہو کر. ٹھیک ہے، یکسو ہو کر مطلب ایک طرف آپ کا ڈائریکشن ہے. صحیح ہے، صرف ایک ہی طرف آپ ورشپ کرنے کو تیار ہیں، ایک ہی طرف اپنے آپ کو سبمٹ کرنے کو تیار ہیں، اور اسی طرف سے جو آپ کو احکام جاری ہوں گے اس کو فالو کرنے کو تیار ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یاد کریں کہ ہمیں یاد آتا ہے اس سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ بات بہت مشہور ہے، اور ہر مسلمان کو پتہ ہونی چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو مذہب تھا یا ان کا جو کہنا چاہیے عقیدہ تھا نا، وہ حنیف تھے. ٹھیک ہے، اب یہاں سے یہ لفظ آپ نے اچھے سے یاد کرنا. پھر یہاں پر لفظ آتا ہے وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ. ان الفاظ کو بھی ہم جانتے ہیں، سورہ البقرہ کی آیات میں ہم اس کو پڑھ چکے ہیں. یہاں پر اس آیت پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو انہوں نے اس آیت کے اوپر جو ٹرانسلیشن پیش کی ہے اردو کی وجہ سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ اتنی ڈیپتھ سے سمجھ میں نہیں آتی. لیکن اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ہمیں ٹیکسٹ کو لے کر ساتھ لے کر اگر ہم چلتے ہیں نا، تو ہمیں ایک تو انسائٹ مل جائے گی عربی زبان میں، اور دوسرا ہے کہ قرآن بھی بہت سی چیزوں میں سمجھ میں آ جائے گا، اور آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ حدیث کے اندر جو ڈائلیکٹ یوز ہوا ہے وہ کس طرح سے تھوڑا بہت مختلف ہے قرآن کی زبان سے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ قرآن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ الفاظ ہیں،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانٹینٹ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہوا دیا ہے، اور الفاظ وہ استعمال کیے جو کہ اسپوکن عربی کے تھے زیادہ تر. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس آیت پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں یکسو ہونا بہت ضروری ہے، اور نماز وہ قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، نماز اور زکوٰۃ کو قائم کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پر یکسو ہونے کی جو بات ہے نا، وہ اس کا تعلق ہمارے اخلاص سے ہے. ٹھیک ہے، اور مخلصین وہ لوگ ہوتے ہیں جو اخلاص کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بالکل اپنے آپ کو بالکل چھوڑ کر سبمٹ کر دیتے ہیں. یعنی کہ ہم نے وہ دیکھا اس سے پہلے کے سیشن میں، ہم نے ایک چیز ڈسکس کی تھی، وہ تھا مسلمان ہونا، کہ مسلم کون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، مسلم کون ہوتا ہے؟ جو کہ اللہ کی طرف اپنے آپ کو پورے کا پورا جھکا دیتا ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. پھر سورہ حج کی انہوں نے ایک آیت یہاں پر کوٹ کی اور اس کا ترجمہ کہ اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقویٰ اس تک پہنچتا ہے. ٹھیک ہے، اب تقویٰ کا تعلق کہاں سے ہے؟ تقویٰ کا تعلق آپ کے ایمان سے ہے نا. ایمان کہاں پر ہوتا ہے؟ دماغ میں ہوتا ہے ایمان. ایمان کہاں پہ ہوتا ہے؟ ایمان دل میں ہوتا ہے. لہٰذا یاد رکھیے گا کہ نیت یا اخلاص، ان دونوں کا جو اوریجن ہے وہ بھی دل ہی ہے. صحیح ہے، اکثر ہم کہتے ہیں ہمارا دل یہ چاہ رہا ہے، میرا دل وہ نہیں چاہ رہا، میرا دل فلاں بات پر مطمئن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق ہماری نیتوں سے، ہمارے اپنے اخلاص سے، اور دوسرے کی نیت، دوسرے کا اخلاص بھی ہمارا جو دل ہے وہ ڈیٹیکٹ کر پاتا ہے. بلکہ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت اچھے سے ہمیں صاف صاف ایکسپلین کیا ہے، دلوں کے جو حالت ہوتی ہے اور کس کس قسم کے دل ہوتے ہیں، اور دلوں کا تعلق ہمارے اعمال سے کس طرح سے ہے. یہاں تک کہ دلوں کی جو سٹیٹ ہوتی ہے اس کا تعلق آپ کے جنت اور دوزخ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. یہاں پر ہمیں ایک لفظ ملا تھا مخلصین، پھر حنفاء پہلی آیت میں، دوسری آیت میں ہمیں لفظ ملا ہے تقویٰ کا، اور تیسری آیت میں جو کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ آپ کہہ دیجئے اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کر دو، اللہ سب کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، اب دیکھیں، سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اس کو ظاہر کر دو، اور اکثر ہم اسی طرح کی بات، میرے دل میں ایک بات آئی ہے جو میں نے کہنی ہے، یا میرے دل پر بڑا بوجھ ہے، یا میرا دل اب ہلکا محسوس کر رہا ہے. ہم اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، اور سنتے بھی ہیں. اگر کوئی ہمیں اپنی اس قسم کی ایموشن شیئر کر رہا ہے، ہم اس ایموشن کی اچھے سے سمجھ آ جاتی ہے. ایسا ہی ہے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا تو یہ دل کہاں سے آ گیا بیچ میں؟ دل میں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ہم دل میں کیا چھپا رہے ہیں؟ کہ دل میں بھی کوئی جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ سیو کیا جا سکتا ہے، یا دل کی طرف سے بھی کوئی ڈیٹا آ رہا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے دل کا کیا تعلق ہے، اور آپ کا دل کس لائق ہے؟ کبھی یہ سوچا آپ نے؟ چھوٹے بچے کا دل کیسا ہوتا ہے؟ بڑے انسان کا دل کیسا ہوتا ہے؟ وہ شخص جو کہ مظلوم ہوتا ہے اس کا دل کیسا ہوتا ہے؟ جو ظالم ہوتا ہے اس کا دل کیسا ہوتا ہے؟ جو لوگ کسی غم میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کو کیا دماغ پر بوجھ محسوس ہوتا ہے، یا ان کو دل پر بوجھ محسوس ہوتا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے یہ ساری باتیں؟ ابھی سوچیں اس کو تاکہ ہم آگے جائیں. ہمارا دل سوچتا ہے، ہمارے دل میں سوچنے کی صلاحیت موجود ہے. اسی لیے جب ہمیں کوئی بھی خوشی، غمی یا کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے تو ہمیں دل پر بوجھ اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی صلاحیت رکھی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف دماغ سوچتا ہے، ہمارا دل بھی سوچتا ہے، اور یہ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے. صحیح ہے، اور کچھ؟ اچھا، میں انم یہاں پہ ان لوگوں کے لیے ایک اور سوال چھوڑ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نا دل کے لیے 2 لفظ استعمال کیے ہیں، ایک ہے فؤادہ اور ایک ہے قلب. تو آپ لوگوں نے ان دونوں لفظ پہ تھوڑا سا غور و فکر کرنا ہے کہ 2 لفظ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے استعمال کیے ہیں. فؤادہ جو کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کانٹیکس میں آیا ہے، اور قلب جو ہے وہ بھی کس کانٹیکس میں آیا ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگ اگر اس کو دل کو ہم سمجھ ڈسکس جائیں کر گے نا. چکے ہیں 2 سیشنز میں بہت اچھے سے. ہم نے فؤاد
صدر اچھا کر لیا آپ لوگوں اور نے، ٹھیک ہے. قلب ہم نے ڈسکس کیا تھا. اب اگر ان کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے کہ کیونکہ ہم نے جب رب اشرح لی صدری پڑھا تھا تو پھر ان کو میں نے سمجھایا تھا کہ چیسٹ کیا ہوتا ہے، اس کی ایکسپینشن کیا ہوتی ہے، فؤاد کیا ہے، قلب کیا ہے. اور ہم نے یہ بھی ڈسکس کیا تھا کہ کس طرح سے قلب میں ایکچولی انٹیلیجنس کا ایک خاص حصہ موجود ہوتا ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیوں بار بار قلب کی بات کی ہے. کنٹرول اگر کیا ہوتا ہے اللہ کے کنٹرول میں کیا ہے؟ ویسے تو فؤاد بھی ہے، لیکن قلب جو ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں ہے. ٹھیک ہے، روحانی دو حصہ انگلیوں کے دل کا جو درمیان ہوتا ہے ہے. نا، دل کا ہاں، تو روحانی وہ حصہ جو دوبارہ اگر آپ لوگ اس کو سوچیں گے نا اور اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ جو ہم بتا رہی ہیں آپ کو اور اچھے سے سمجھ آئے گا کہ دل جو ہے وہ اصل بیماری کی جڑ ہے. کسی بھی چیز کی جو بیماریوں کی جڑ ہے نا وہ دل میں ہی ہوتی ہے. اور ہم نے ابھی جو بلکہ پڑھا ہے تو یہ بڑا اللہ کی طرف سے ہی ہوا ہے کہ جو بیماری کی جڑ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. تو یہاں پہ اس کو ریلیٹ آپ کر سکتے ہیں جو ہم بتا رہی ہیں. اور یہ ریلیٹیوٹی، جو سینس آف ریلیٹیوٹی ہے، میں پچھلے کئی سیشن سے آپ لوگوں کے سامنے بار بار کراس ریلیشنز آپ لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ آپ کو انالیسس کرنا آئے، تاکہ آپ اگر خود بھی ریسرچ کریں گے تو اس کو آپ کراس سرچ کر سکتے ہیں، کراس انالیسس کر سکتے ہیں. اور جو سینس آف ریلیٹیوٹی ہے نا وہ آپ کو بہت ساری چیزوں کی ڈیپتھ سمجھائے گی. اکیلے آیت پڑھنا آپ کو کبھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ آیت پڑھا، آیت کا ترجمہ پڑھا، آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. اس کے لیے تو آپ کو ٹیچر کی ضرورت ہے کہ ٹیچر آپ کو بتائے کہ یہ جو لفظ ہیں اس کی میننگ کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، اوریجن کہاں سے ہے، اور کیا کیا اس سے اور معنی نکلتے ہیں. لیکن کراس انالیسس سے آپ کو نا بہت ساری چیزیں سمجھ میں آئیں گی. بلکہ یہ میتھڈ جو ہے لرن کرنے کا یا ٹیچ کرنے کا بھی، ٹیچ کرنے کا نہیں ہوتا، یہ لرن کرنے کا زیادہ میتھڈ ہے بیسیکلی. اس میتھڈ میں آپ زیادہ سیکھتے ہیں، یہ زیادہ انٹریکٹیو لرننگ ہے اور اس سے آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آتا ہے. یہاں تک کہ آپ کو امپلیمنٹیشن کے جو اس کے اندر ویریس مینیفیسٹیشن ہو سکتی ہیں، پرسیپشنز ہو سکتے ہیں، وہ سارے سمجھ میں آتے ہیں. اور یہ کہ قرآن کا تعلق تو ہے ہی امپلیمنٹیشن سے. یہی بات میں آپ کو ہر سیشن میں بار بار کہہ رہی ہوں، اسی لیے ہم حدیث کو اب ٹچ کرنا شروع ہو گئے ہیں. پچھلے 2 ہفتوں میں جو بھی ہم نے تدبر کا سیشن کیا اس میں نے زیادہ تر حدیث کو ہی ٹچ کیا. اچھا، یہاں پر آپ نے دیکھنا ہے. وجیہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم یس السلام میم. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں ڈسکس کرنا چاہ رہی تھی، ابھی ہم لوگ یہ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اخلاص کے ساتھ عبادت کرو، تقویٰ کے ساتھ عبادت کرو. ابھی آج کل کچھ ایسی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی مینٹلی سچویشن یہ ہوتی ہے کہ وہ مینٹلی ریلیکس نہیں ہوتا، اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، لائف اتنی زیادہ بزی ہوتی ہے. تو ہوتا ہی ہے کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم بس نماز میں بھی خیال آ رہا ہوتا ہے ابھی یہ کام کرنا ہے، جا کے اس کام کو ایسے کر لیں گے، اس کام کو اس طرح کر لیں گے. ہمارا اخلاص اور تقویٰ تو غائب ہی ہو جاتا ہے نا. مطلب ایک فارمیلٹی کہنا چاہیے کہ پوری ہو رہی ہوتی ہے. اور آج کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ یکسوئی کے ساتھ ہم نماز پڑھتے ہیں، بہت زیادہ سکون کے ساتھ پرسکون ہو کر. تو جب ہم اس طرح کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اس طرح کی نمازیں تو ہماری جو ہے بس کہنا چاہیے ایک فارمیلٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو فارمیلٹی تو نہیں چاہیے، اخلاص اور تقویٰ چاہیے اس کو. اللہ بالکل. تعالیٰ کہتا ہے جو بھی آپ نے کام کرنا ہے اس کو آپ پوری یکسوئی کے ساتھ کریں. تو اس کے لیے سمجھ نہیں آتی کہ انسان اپنے آپ کو کس طرح سے مولڈ کرے، کس طرح سے اپنے آپ کو مینج کرے کہ وہ جب جس ٹائم پہ نماز پڑھ رہا ہے نا تو صرف نماز پڑھے. حالانکہ میں بہت اونچا بھی نماز پڑھتی ہوں، مطلب کہ میرے کانوں میں آواز جائے، میری کنسنٹریشن ڈائیورٹ نہ ہو، پھر بھی ذہن میں ایسے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ ایسے کر لوں گی، اب یوں کر لوں گی، فلاں کام ایسے ہو جائے گا. مطلب یہ ساری چل رہی ہوتی ہیں. اچھا، آپ کی سوال کا میں بھی جواب دیتی ہوں. ان آیات میں جو فائدہ ان آیات کا انہوں نے جو بھی ہم نے پڑھی ہے نا 3، جس کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے رکھا سب کے سامنے. سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5 انہوں نے یہاں مینشن کی ہوئی ہے، سورۃ الحج کی آیت نمبر 37 اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 29. ان کا فائدہ وہ دیکھیں 3 لائنوں میں بیان کرتے ہیں کہ اخلاص دل کا وہ ارادہ اور عمل ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو اور کسی اور جذبے کی اس میں آمیزش نہ ہو. ٹھیک ہے، اس بات کو غور کریں، دوبارہ ایک اور دفعہ پڑھیں کہ اخلاص کیا ہے؟ دل کا وہ ارادہ اور عمل ہے جس کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو اور کسی اور جذبے کی اس میں آمیزش نہ ہو. اور کوئی اور جذبہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر ہمارے فائدے، نقصان، یہ تمام چیزیں بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، آگے اخلاص ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے.
اوکے اخلاص. اب اس کو آپ سرکل کر لیں, میں تو کہوں گی بہت بڑا سا سرکل کر لیں اس کو. اخلاص, عمل, قبولیت. اور جن کے پاس بھی یہ ٹیکسٹ یا نوٹس اپنے بنا رہے ہیں نا, یہ دیکھیں یہ ایک ہی نوٹس پہ جب آپ پوائنٹس لکھ رہے ہوتے ہیں نا, اس پہ بار بار مارکنگ کرنا, ہائی لائٹ کرنا, سرکل بنانا, انڈر لائن کرنا, یہ بہت اچھی چیز ہے. اوکے اس طرح سے کی ورڈز آپ کے دماغ میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ جاتے ہیں, جو کرتے ہیں انہیں اچھے سے معلوم ہے. اچھا, اخلاص ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے. پھر اس کے بغیر کوئی عمل مقبول نہیں, جیسا کہ آگے حدیث میں اس کی وضاحت آ رہی ہے. اب آگے حدیث وہ بیان کر رہے ہیں, تو ابھی ہم حدیث پڑھ لیتے ہیں. اس سے پہلے کہ اخلاص کو ہم دیکھیں کہ اخلاص بہت ضروری ہے. ایک تو یہ کہ وجیہہ نے جو سوال کیا اس کو میں ایڈریس کروں گی, اور ساتھ ساتھ آپ لوگوں سے ایک سوال کرتی ہوں. اس سوال کے جواب دینے کے بعد پھر آپ نے اس کا جواب دینا ہے. اور سوال یہ ہے کہ اخلاص ہر عمل کی قبولیت کا شرط ہے. اوکے, اب اخلاص کیا ہے, کیسے ہوگا, کیسے نہیں ہوگا, کیا نہیں ہونا چاہیے, وہ آگے ہم سیکھ لیں گے انشاءاللہ ان احادیث کے روشنی میں. لیکن ایسی اور کیا چیز ہے جس کی اگر وہ شرط ہم نے پوری نہ کی تو ہمارا عمل چاہے کتنا ہی نیک ہو اور کتنا ہی ہم نے اس پہ ہارڈ ورک کیا ہو, وہ قبول نہیں ہوگا؟ کیا کوئی آپ میں سے ہے جو اس کو بتا سکتا ہے؟ کیونکہ ربیع الاول بھی شروع ہو گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو ہے میلاد کے بارے میں بہت ہر جگہ پہ چرچا, یہاں تو نہیں ہے لیکن پاکستان انڈیا میں تو یہ سب چل ہی رہا ہے. ٹھیک ہے, تو کیا آپ کو سمجھ میں آ رہی کہ ایسی اور کیا چیز ہے, ایسی وہ کیا شرط ہے جو اگر ہم نے پوری نہ کی تو ہمارے عمل ضائع ہو جائیں گے؟ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی بیان کیا. اس کا جواب بھی میں بعد میں دوں گی, لیکن آپ لوگوں نے اس سوال کو سوچنا ہے. اچھا, اب وجیہہ کہتی ہیں کہ یہ تو فارمیلٹی کی طرح ہماری عبادات ہو جاتی ہیں اور ذہن میں دوسری چیزیں چلتی رہتی ہیں, تو اس کے اندر کچھ چند چیزیں جن کا خیال ہمیں رکھنا ہی رکھنا ہے. ایک تو یہ کہ جو عبادات ہیں خاص طور پر وہ جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کر دی ہیں, تو وہ تو ایک نارم اور ایک روٹین اور ایک فارمیلٹی ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک آفیشیل ڈیوٹی ہے جو ہمیں کرنی ہے. اب اس کی کوالٹی جو ہے نا ویری کرتی رہتی ہے. یہ ہوتا ہے مطلب انڈیویجول ٹو انڈیویجول بھی ویری کرتی ہے کہ ہر شخص کی عمل کی کوالٹی ڈفرینٹ ہوتی ہے, اور ایک انسان کے اپنے عمل جو ہوتا ہے, فار ایگزامپل اس نے صبح جو نماز پڑھی ہے اس کی کوالٹی کچھ اور ہو سکتی ہے, اور شام کی نماز کی کوالٹی اور ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے آج سے پچھلے سال جو وہ نماز پڑھتا تھا اس کی کوالٹی بہت بہتر ہو, اب کی نمازیں اس کی کوالٹی تھوڑی گر گئی ہو, یا آگے آنے والی نمازوں کی کوالٹی بہتر ہو جائے, اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا تعلق کہاں بنتا ہے؟ اس کا تعلق بنتا ہے ایمان سے, اور ایمان کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ ایمان اوپر اور نیچے ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے, جب تک آپ زندہ یہ ہوتا رہے گا, بٹ یو ہیو ٹو ورک اوور اٹ. کوشش یہ کرنی ہے کہ بالکل نیچے کے طبقے میں نہ چلے جائیں. اچھا, اب آگے کیا ہے کہ جو اعمال جو کہ ہم جس کو میں نے کہا نا کہ فارمیلٹیز ہی ہیں, یہ آفیشیل ڈیوٹیز ہیں جو ہمیں کرنی ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی ٹریننگ ہمیں بچپن سے سکھائی. اب جب آپ بچپن سے ایک چیز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ 7, 8, 9, 10 یا 10-11 سال کی عمر آپ کر لیں, کیونکہ 10-11 سال کا بچہ جو ہے ایک خاص روٹین کو بہت اچھے سے طریقے سے فالو کر سکتا ہے. اس سے چھوٹے ایک اسٹرگل کر رہے ہوتے ہیں نا, ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ, بچے بھی کر رہے ہوتے ہیں بڑوں کے ساتھ. اب جب یہ تمام سال آپ کے اس طرح کی پریکٹس میں گزرتے ہیں تو یہ پریکٹس آپ کی پکی ہوتی ہے. تو پہلے آپ بچے کو سمجھ لیں کہ ایکسرسائز کے طور پہ نماز سکھا رہے ہو, کھڑے ہو جاؤ, کمر سیدھی کر لو, جھک جاؤ, سجدہ اس طرح کر لو, پیر اپنے اس طرح سے ملا لو, اور جو ہے اپنے ہاتھوں کو سیدھا رکھو, اور اپنی نظروں کو ایک جگہ پر رکھو. ٹھیک ہے, یہ پریکٹس ہے. کچھ سال لگتے ہیں, پھر آپ کی وہ پریکٹس پکی ہو جاتی ہے. اب پھر دوسری باری جو آتی ہے وہ آتی ہے ان الفاظ یا ان ذکر کی جو ہم کرتے ہیں نماز میں. پھر ہم وہ یاد کرواتے ہیں بچے کو, پھر یاد کرنے کے بعد ان پر غور کرواتے ہیں بچے کو. یہ پورا ایک پیٹرن ہے جو زندگی بھر آپ کو چلانا ہے. تو آپ جب سٹیج 1 پہ ہوتے ہیں, آپ پہلے اس کو ایز اے فزیکل ایٹریبیوٹ سیکھتے ہیں, پھر آپ اس کو زبانی طور پر سیکھتے ہیں, پھر زبان کے بعد آپ اس کے تلفظ کو اچھے سے ماسٹر کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں اس کو. اس کے بعد ان کے الفاظ میں اس کی گہرائی میں جاتے ہیں, اور پھر آپ روحانی وہ کہتے ہیں نا لیول ٹچ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کبھی کبھار, کہ آپ کو خود محسوس ہوتا ہے کہ میری یہ والی نماز تو بڑی الگ تھی, بڑی ڈفرینٹ ہے, یا میں نے آج کچھ اور فیل کیا, یا میں نے دعا کی تو میری دعا قبول ہو گئی. ایسا ہوتا ہے نا, میں نے تھوڑی دیر پہلے دعا کی تھی, میری دعا قبول ہو گئی. سب کے ساتھ کبھی نہ کبھی ہوتا ہے, سنا ہوگا آپ نے.
یہ جو پورا نارم ہے ہمارا بچپن سے بڑے ہوئے تک جو چل رہا ہوتا ہے، یہ ایک نارمل پیٹرن ہے جس کو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس کی نصیحت کی، ہمیں تاکید کی، ہمیں سکھایا، طریقہ سکھایا کہ بھئی انسانوں والا طریقہ یہ ہے۔ اب کچھ لوگ کسی بھی وجہ سے لیک کر جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، چھوٹ جاتے ہیں، زیادہ پریکٹسنگ نہیں ہوتے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے 16 17 یا 20 سال کی عمر میں ایک چیز شروع کی ہے تو پھر آپ کو وہ سارا کام جو ہے جو کہ 11 یا 12 سال کا پروسیجر تھا وہ آپ کو چند سالوں میں جلدی جلدی ختم کرنا ہے، تو آپ کے اوپر بوجھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اس میں خاص فضل یہ ہوتا ہے کہ وہی سارا بوجھ جب آپ اخلاص کے ساتھ اٹھاتے ہیں نا تو اس کے اندر کیٹلسٹ کے طور پہ آپ کا ایمان کام کرتا ہے، کیونکہ اب آپ نے ایک چیز اچیو کرنی ہے نا، آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کو تیزی سے دوڑا دے گا اس دوڑ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، اخلاص کی کمی یا فوکس کی کمی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ جب ایسی نماز کا ہی کیا فائدہ جس میں میری نماز میں میرا دل نہیں لگ رہا، میرا دھیان کہیں اور تھا، شور ہو رہا تھا، عصر کی نماز میں ہمارے گھر میں بہت شور ہوتا ہے، میرا بچہ رو رہا تھا یا بچے میرے گھر میں قرآن پڑھ رہے تھے یا ٹیوشن پڑھ رہے تھے واٹ ایور، اور کھانے پینے کا وقت ہے تو مطلب بس میں تو جلدی سے نماز پڑھ لیتی ہوں۔ تو جلدی سے نماز تو پڑھیں لیکن نماز چھوڑنے کا حکم نہیں ہے نا، وہ اس کی اجازت نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بس ایسی نماز کا ہی کیا فائدہ، بس چھوڑو، میں تو وہ والی نماز پڑھوں گی جس میں اچھے سے ٹائم دے سکوں۔ تو پھر ہم نے ایک سیشن میں ڈسکس کیا تھا کہ وہ لوگ جو عشاء کی نماز آخر میں پڑھتے ہیں جب بستر پہ جا رہے ہوتے ہیں، یہ سمجھ کر کہ میں ہر چیز سے فارغ ہو کر ہی نماز پڑھوں گی، ٹھیک ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ کیا کیا نا، ہمیں ایک ڈور سے باندھ دیا ہے، وہ جو کل ہم بندگی کی بات کر رہے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ لیں کہ وہ عقیدہ، یہ ہم ایک ناٹ میں بندھے ہوئے ہیں اور ہمیں اس ناٹ کے حساب سے اس رسی پر ہی چلنا ہے۔ اب چاہے کبھی آپ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ دل آپ کا بھرا ہے آپ رو رو کے نماز پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ گھسیٹ کے اپنے آپ کو 4 فرض پڑھوا رہے ہیں، کبھی آپ 4 فرض سے زیادہ بھی پڑھ پا رہے ہیں، حالانکہ اس نماز میں اس کو اتنی درکار ہی نہیں تھی، لیکن آپ ظاہر نوافل پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہوگا، آن اینڈ آف آپ کا رہے گا۔ پھر کچھ ٹائم کے بعد آپ کو ایک لیول اچیو ہو جائے گا کہ آپ بہت آسانی سے لیول 3 پر ہی نماز سٹارٹ کریں گی، فوکس کے لیول کی بات کر رہے ہیں۔ اب آپ نے سنا ہوگا آج کل لوگ مراقبہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو مسلمان نہیں بھی ہیں وہ بھی مراقبہ کرتے ہیں، اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ تو وہی ہے جو مسلمانوں کو نماز میں کرنا ہوتا ہے، فوکس، وہ 1 منٹ کا، ہر رکعت میں 1 منٹ کا، 2 سیکنڈ کا، 4 سیکنڈ کا جو اطمینان ہے، دیٹ از مراقبہ فار اے مسلم۔ پھر آپ وہ شور و غل میں بھی اچیو کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں نا بالکل لو لگا کے یا لگاؤ کے ساتھ دعا کرنا، دیکھو میری دعا قبول ہو گئی، جو تم ایسا کرنا دل سے دعا مانگنا، تمہاری دعا قبول ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات حقیقت ہے کہ دل سے دعا مانگنا از مور امپورٹنٹ دین کہ آوازوں سے رو رو کے دعائیں مانگنا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کی نیت کا کیا حصہ یا آپ کی ایموشن کا کون سا حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ وہ 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے 1 سال لگ جائے، ہو سکتا ہے 10 سال لگ جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ نے وہ جو بندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہوا ہے یا ہمیں ایک چیز کے اوپر جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کو نہیں چھوڑنا آپ نے۔ آپ 1 سٹیپ، 2 سٹیپ، 3 سٹیپ آپ چلیں گے، انشاءاللہ آپ اچیو کر لیں گے، اور جب وہ آپ کو اچیومنٹ فیل ہوگی نا، آپ کا دل اس بات کی گواہی دے گا، جس کو ہم کہتے ہیں ایمان کی حلاوت۔ ایمان کی حلاوت یعنی کہ حلوہ سے میں نے آپ کو یہ لفظ ہی بتایا تھا کہ وہ حلوہ کیا ہوتا ہے، نرم اور میٹھا اور فریش، وہ محسوس ہوگا آپ کو اپنے دل میں، مٹھاس جس کو کہتے ہیں، ایمان کی مٹھاس جب آپ محسوس کریں گے تو آپ کہیں گے کہ اچھا یہاں پر کوئی چیز ہے جو محسوس کرتی ہوں میں، پھر آپ دوبارہ اس کی طرف جاتے ہیں، پھر آپ جب دوبارہ اپروچ کرتے ہیں۔ آپ میں سے کسی نے ضرور وہ مووی دیکھی ہوگی ہیری پاٹر، تو ہیری پاٹر میں اگر آپ میں کسی نے دیکھا ہو تو وہ کیا دکھاتے ہیں کہ بیسکلی وہ سب کے سب لوگ جو ہیں جادو سیکھنے کے لیے کسی ایک خاص انسٹیٹیوٹ میں جا رہے ہیں، ہاگورٹس آئی تھنک اسکول کا نام تھا، لیکن وہ جس ٹرمینل سے جاتے ہیں ٹرین کے، وہ وہاں پر بیسکلی ہوتا نہیں ہے موجود، نہ کسی کو نظر آ رہا ہوتا ہے، نہ وہاں پہ کوئی میپ لگا ہوا ہے، نہ کچھ۔ وہاں پہ انہوں نے ایک خاص وہ دیوار بنی ہوئی تھی، اس دیوار میں ایک خاص سپیڈ سے چلنا تھا پورے یقین کے ساتھ، اور پھر وہ جگہ کھل جاتی تھی۔ وہ پورٹل ایگزیکٹلی پورٹل بھی نہیں تھا اور نظر کسی کو بھی نہیں آتا۔ آپ نے دیکھا یہ چیز، غور کی ہے؟ کسی نے غور کیا تھا اس بات پر؟
کہ وہ بیسکلی ٹرین کا جو کیا کہتے ہیں وہ وہاں پر موجود نہیں تھا اس ٹرین کا وہ والا حصہ، وہ ٹرین وہاں آتی نہیں تھی، سامنے کسی کو نہیں نظر آتی تھی، وہ اس ٹرمینل پہ جاتے تھے وہ لوگ. یاد ہے کسی کو یہ بات؟ یہ جس کو نہیں پتا نا، تو یہ اب آپ نے اس کو سرچ کر کے دیکھنا ہے، آپ کو یہ بات بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گی. یہ لوگ جو بھی چیزیں یہ جادو کی اور ہانٹڈ ٹائپ کی جو چیزیں بناتے ہیں، میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کو دیکھنا چاہیے، آپ کو بڑا اسلام کی نالج ملے گی، نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت ساری چیزیں ایکچولی نیچرل فینومینا پر ہی ڈپینڈ پر بیس کر یہ لوگ بناتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ دے پٹ اے لاٹ آف تھاٹ ان آل دیز تھنگز. یہ کانسیپٹ ایسے ہی نہیں ہوا کے کانسیپٹس نہیں ہوتے. یہ جو ایونجرس کا کانسیپٹ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ اینڈ آف ٹائمز کا کانسیپٹ ہے. بیسکلی ایونجرس کا کانسیپٹ پورا کا پورا اینڈ آف ٹائمز کا کانسیپٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے اینڈ آف ٹائمز کے بارے میں کہ جب قیامت بالکل نزدیک ہوگی تو ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا فتنہ، بس فتنے پر فتنے کھلتے ہی چلے جائیں گے. اور آپ جب وہ آپ دیکھتے ہیں ان کا جو ایک کوئی خاص لاسٹ پارٹ آیا تھا، تو اس میں انہوں نے یہ دکھایا کہ جتنے بھی پورٹلز ہیں سارے کے سارے کھل گئے، جتنے پیرلل ورلڈز تھے وہ سارے کھل گئے اور سب کے سب ایک طرف آ گئے. ایسے ہی ہوا تھا. کسی نے دیکھا ہے نا؟ یقیناً دیکھا ہے، کیونکہ سب کو اس کے بارے میں پتا ہے. مجھے میرے بیٹے نے یہ ساری چیزیں مجھے بتائیں، کیونکہ وہ کہہ رہا تھا کہ بک میں بھی یہ لکھا تھا امی جان، اور جو ہے مووی میں بھی یہی ہوا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ آپ حیران کیوں نہیں ہو رہی؟ میں نے کہا بیٹا میں حیران اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کو حیران ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہمارے دین کا حصہ ہے. انہوں نے کانسیپٹ وہاں سے اٹھایا. ٹھیک ہے. اچھا، بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اگزامپل میں آپ کو دے رہی تھی یہ ہیری پوٹر کی، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ بند ہے، صرف ان لوگوں کو پتا ہے جو وہاں سے جاتے رہے ہیں، یا وہ لوگ جو اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے کسی کو دیکھ رہے تھے. صحیح ہے. اب جب آپ اسی طرح سے اپنے دل کا وہ دروازہ جو کہ بیسکلی تو آپ کو بند نظر آ رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ایمان کس حصے میں ہے، کتنا ہے، میں کس وقت پہ نماز پڑھتی ہوں تو وہ ٹچ ہوتا ہے، آپ کو نہیں ملے گا. کسی کسی کا وہ حصہ کبھی کلک ہو جاتا ہے ذکر کرنے سے، نماز کو وقت پر پڑھنے سے، دعا کرنے سے، اور بڑی بڑی یکسوئی کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنے سے. لیکن موسٹ کامنلی سب کے ساتھ ایک وقت ایسا ہے کہ وہ سب کے ساتھ ہوگا. اب چاہے آپ کوئی بھی ہے، سب کے ساتھ ہوگا وہ. آپ جانتے ہیں وہ کون سا وقت ہے؟ باقی سارے وقت تو آپ کو شاید ایکسپلور کرنے پڑے اور وہ ڈسکور ہو جائیں گے آرام سے، ڈپینڈنگ کہ آپ کتنے طریقے سے اس کو اپروچ کر رہے ہیں. لیکن ایک ایسا وقت ہے جو سب کے لیے یونیورسل ہے، چاہے وہ کوئی بھی شخص ہو، یہاں تک کہ غیر مسلمان جو لوگ ہیں وہ بھی اگر اس وقت پہ اپروچ کریں گے تو ان کو وہ چیز ان کو بھی محسوس ہوگی. بتائیے کون سا وقت ہے وہ؟ جی ثنا بولیں. وہ تہجد کے ٹائم کا جو وقت ہے. جی بالکل، تہجد کا وقت ہے وہ. تہجد کا وقت ہے. اس کو یونیورسلی اللہ سبحانہ وتعالی نے اوپن اینڈڈ چھوڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہہ دیا کہ یہ وہ وقت ہے کہ آ جاؤ میرے سامنے آؤ، میں موجود ہوتا ہوں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے خاص محبوب بندوں کے لیے خود موجود ہوتے ہیں اس وقت پر. ٹھیک ہے. تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے، آپ نے صرف پریزنٹ ہونا ہے وہاں پر. اور پریزنس کیسی ہے؟ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وضو کر کے لازم آؤ، کپڑے بدل کر آؤ، جائے نماز پر ہی آؤ، یہ نہیں کہہ رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ صرف اس وقت اللہ پکارنے کی بات کر رہے ہیں. جیسے جیسے آپ محبت میں بڑھتے ہیں نا، جاتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت، عقیدت میں، معرفت میں بڑھتے ہیں نا، تو آپ کا وہ جو بستر ہے نا چھوڑنا بہت آسان ہو جاتا ہے. آپ بہت آسانی، آپ کہتے ہیں میں لیٹے لیٹے کیوں دعا کر رہی ہوں، بس اٹھ جاتی ہوں میں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں ذکر کر دیا کہ وہ لوگ جو کہ اپنی کروٹوں میں مجھے یاد کرتے ہیں، کبھی رائٹ میں کبھی لیفٹ میں مجھے یاد کرتے ہیں، ٹرن ہوتے رہتے ہیں، میرا ذکر کرتے رہتے ہیں، مجھے یاد کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے، ان کو باقاعدہ مینشن کیا، پریز کیا قرآن میں. لیکن وہ بندہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت میں بڑھتا جائے گا نا، وہ بہت آسانی سے رات میں اٹھے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو الارم کی ہی نہیں ضرورت پڑے گی، اور یہ وقت دور نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہی کچھ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں، یہ اسی لیے ہمیں یہاں پر اخلاص اور نیت کے ساتھ اب سٹارٹ کر رہے ہیں اور لے کر جا رہے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ دل جو ہے ایمان کا گہوارہ ہے. صحیح ہے. یہ بڑا اردو کا ٹپیکل جملہ میں نے بولا ہے. اس کا مطلب ہے کہ ایمان صرف اور صرف دل میں ہی ہوتا ہے. اوکے.
اور جب دل میں ایمان ہوتا ہے تو ہمارے ہاتھ پیر، جس کو ہم کہتے ہیں نا لمز، یہ ہمارا اس کا مینیفیسٹ کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے پیروں سے، ہماری زبان سے، ہماری آنکھوں سے، ہمارے باڈی لینگویج سے نا ایمان آہستہ آہستہ چھلکنا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس بات کو آپ نے کیسے سمجھنا ہے؟ چھوٹی سی چیز ہے، اس کو سمجھنا ایسے ہے، آپ سمجھ لیں کہ ٹیشو پیپر ہے اور ٹیشو پیپر میں پانی لگا ہوا ہے تھوڑا سا. ٹھیک ہے، پانی ایبزارب کر لیتا ہے نا وہ جلدی سے. ٹیشو میں نے اس لیے اگزامپل دیا. آپ ذرا مجھے یہ بتائیے سوچ کر کہ ٹیشو پیپر میں سے وہ کیا وقت ہوگا کہ جب میں ٹیشو پیپر کو نچوڑوں تو اس میں سے پانی نکلے؟ کیا اس کے لیے کیا درکار ہے؟ کیا کروشل بات ہے کہ ٹیشو پیپر میں پانی میں نے لگایا ہے اور ایک بندہ ہے کہ وہ ٹیشو پیپر کو نچوڑ رہا ہے تو پانی نہیں نکل رہا، اور دوسرا بندہ ہے وہ نچوڑ بھی نہیں رہا لیکن نکل رہا ہے پانی، کہ دوسرے لوگ دیکھ کر بتا رہے ہیں کہ ہاں اس کا ٹیشو آلریڈی گیلا ہے. بتائیں کیا ریزن ہے؟ ڈفرینس کیا ہے ان دونوں کے ٹیشو پیپر میں؟ دو لوگوں کے ٹیشو پیپر میں کیا ڈفرینس ہے؟ کسی کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ وہ ایک بندہ جو کہ ٹیشو پیپر کے اوپر مسلسل پانی گرائی جا رہا ہے اور ایک ہاں کیپیسٹی کے ایک لمٹ کے بعد جو ہے وہ ہاں ٹیشو پیپر سے ڈراپلیٹس کی صورت میں جو ہے وہ ہاں پانی نیچے گرنا شروع ہو جاتا ہے. بالکل. یعنی کہ ٹیشو پیپر میں سے پانی ڈرپ ہونے کے لیے ایک خاص مقدار میں پانی تو ہونا چاہیے نا. صحیح ہے، بالکل ٹھیک ہے. بارک اللہ فیک ثنا، ماشاء اللہ. آئی ڈونٹ نو کہ آپ کیسے وہ اس بات کو ہمیشہ گراب کر لیتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ جزاک آپ کے اللہ. دین کا بہترین کوئی کام ضرور لیں گے، یقیناً. میری تو دعا ہے آپ کے لیے، آپ سے اور انشاءاللہ آپ کے آمین آمین بچوں سے. اچھا انشاءاللہ جی، آمین. یہ بالکل انہوں نے بالکل صحیح پوائنٹ پکڑا ہے سلا نے. آپ کے ہاتھ، پیر، زبان، آنکھ، ناک اور آپ کی ذہنیت، آپ کے موومنٹس، آپ کے ادب اور آداب، آپ کے اخلاق سے ایمان جب نظر آئے گا، جب ایمان کا ایک خاص لیول ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اس لیول سے تھوڑا نیچے ہے تو وہ اندر ہی اندر رہے گا. اور یہ وہی ایمان ہے نا جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں وہ جو سورہ البقرہ کی آیات میں ہم نے پڑھا تھا. میں بار بار وہ ایگزامپل دیتی ہوں کہ اس نے ایک شخص نے دیا جلایا تو اس کی دیا کی کتنی تھی لو تھی کہ بس آس پاس ہی تھوڑا بہت جل رہا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی جو روشنی تھی وہ سلب کر لی، اچک لی. وہ کون تھا؟ وہ منافقین کی بات ہو رہی تھی بیسیکلی. تو ایمان جب تک بڑھتا جائے گا تو پہلے والا ایمان ایز اے فاؤنڈیشن کام کرے گا آپ کا، پھر اس کے اوپر آپ کے لیے مزید نیکی جب آسان ہوگی، ایمان میں آپ بڑھتے چلے جائیں گے. آپ ایمان میں بڑھیں گے، آپ کا فوکس بڑھے گا، فوکس پہ کام کریں گے تو ایمان بڑھے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نماز کا تو معاملہ ہے ہی خاشعین، یعنی کہ خشوع سے ریلیٹڈ ہے. لیکن اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اور بھی چیز مینشن کی تھی. وہ کیا تھا؟ صبر. صبر رکھیں، اپنے عمل پر یقین رکھیں. جو آپ عمل کر رہے ہیں وہ نیک عمل ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپروو کیا ہوا ہے. اور پھر اس بات پر صبر رکھیں کہ اس کا آپ کو اجر ملے گا، دنیا میں نہیں تو آخرت میں ملے گا. اب میں نے سوال کیا کیا تھا آپ لوگوں سے؟ سوال کیا تھا کہ وہ کیا شرط ہے. یہاں پر انہوں نے کہا ہے نا کہ اخلاص جو ہے وہ ہر عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے. تو میں نے آپ کو پوچھا تھا کہ ایسی اور کیا چیز ہے جو کہ عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے مسلمانوں کے لیے؟ عمل کی قبولیت کی شرط اور کیا ہے؟ اور اس کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کو کبھی نہ بھولیں. اب جو انشاءاللہ ابھی آگے ہم اس سوال کے جواب میں سیکھیں گے. جی خالص اللہ کی رضا کے لیے. اوکے. اور اور کچھ؟ تقوی. کنسسٹنسی جو ہوتی ہے انسان کی، مسلسل جو مشق جو ہوتی ہے وہ مطلب جیسے ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ نماز پڑھنی فرض ہے. اب اگر دھیان نہیں بھی جا رہا، دھیان جا رہا ہے، کم ٹائم میں پڑھ رہے ہیں یا زیادہ ٹائم میں پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ اگر مستقل، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مجھے، اللہ تعالیٰ کو ہر وہ کام جو کہ مستقل مزاجی سے کیا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو، عبادت کو بھی اس کو قبول کرتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور سوچیں اور کیا چیز ہے
یہ ساری چیزیں بہت کروشل ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جتنے بھی سوال اس سوال کے جواب میں جو بھی آنسر آپ کے دماغ میں آ رہا ہے، کیونکہ ظاہر ہے اگر دماغ میں آ رہا تھا ابھی تک میرے سامنے تو کسی نے رکھا ہے نہیں، تو جو آپ کے دماغ میں آ رہا ہے وہ سب ضروری ہے. جو یہاں پر آپ نے لکھا ہے، انم نے لکھا ہے تقویٰ، کوشش، ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ اخلاص کے ساتھ ہر چیز کو کرنا بہت ضروری ہے، یہ تمام چیزیں اللہ کی رضا کے لیے. اب سمجھ لیں کہ آپ نے کوئی عمل کیا ہے اور آپ کرتے ہیں اور اس میں یہ چاروں پانچوں چیزیں موجود ہیں، تو کسی عمل میں اگر یہ تمام چیزیں بھی موجود ہیں پھر بھی وہ عمل قبول کیوں نہیں ہوگا؟ ہم فرض کر لیں کہ نعوذ باللہ، لیٹ سے کہ اب ہماری ابھی آنکھ بند ہو اور نیکسٹ جب ہماری آنکھ کھلے تو بھائی پتہ چلے کہ ہم تو مر چکے تھے اور اب قیامت آ گئی، اور قیامت آ گئی، تمام نامہ اعمال سامنے آ گئے، ہم نے فلاں نیکی کی، فلاں نیکی کی، ہمارے ذہن میں سب چل رہا ہے، ہمیں سب یاد ہے. اچھا ہم نے ایک بندہ ہے جس نے اللہ کے مطابق اللہ کے تقویٰ کے ساتھ زندگی گزاری، اب اس کو یہ اندازہ ہے کہ میرے عمل جو ہے کمی بیشی ہوگی لیکن میرے عمل نیک تھے. As the Nabi صلی اللہ علیہ وسلم said اور as it is mentioned in the Quran accordingly. Okay ثنا نے یہ جواب دے دیا. ویری گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. بالکل صحیح کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا یا قرآن میں جو لکھا تھا یہ ہے اس کا جواب. اچھا اب اس کو ہم ایکسپلین کرتے ہیں. میں نے کہا کہ اگر آپ قیامت کے دن آپ کی آنکھ کھلے، آپ کو پتہ چلے حساب کا دن شروع ہو گیا ہے اور اعمال میرے نیک تھے یا بہت اچھے اعمال تھے، تو بہرحال وہ قبول ہونے چاہیے، لیکن پتہ چلے کہ وہ نل اینڈ وائڈ ہو گئے ہیں، سارے کراس ہو گئے ہیں، انویلڈ ہیں سب کے سب. اس کا صرف ایک ہی ریزن ہوگا، سن لیں اب. فی الحال سب سے پہلا نمبر 1 ریزن ہے جو سنا نے مینشن کیا، اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نہیں ہے وہ قبول نہیں ہوگا، اب چاہے وہ کتنا ہی خوبصورت اور کتنا ہی ہارڈ ورکڈ آپ کا عمل ہو، کتنی ہی محنت آپ نے اس پہ کی ہو، زندگی قربان کر دی ہو، آپ نے اپنا وقت قربان کر دیا، مال دولت اہل و عیال سب قربان کر دیے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اگر نہیں تھا وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اور یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ میں وہابی ہوں، کوئی اگر آپ میں سے اس قسم کی وہ رکھتا ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہی مینشن کی ہے قرآن میں، ٹھیک ہے، اور حدیث کے اندر بھی اسی طرح سے. یہ صرف اور صرف ہم نے حدیث یاد کی ہوئی ہے نماز کے لیے کہ نماز ویسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، اور ہم وہ والے حدیث بھی اگنور کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے. لیکن یہ حدیث بیسکلی اور یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ آیت ہے، یہ عمل صرف وہی قبول ہوگا، وہی ویلڈ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل پر یا ان کے طریقے کے مطابق ہوگا. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سمجھ لیں کہ بیچ میں ایک انویجیلیٹر رکھے ہوئے تھے، وہ کون تھے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ان کی طرف سے اپروول ہوگا، اور ان کا اپروول کیا ہے؟ ان کا اپروول ہے حدیث. ٹھیک ہے، حدیث اور سنت جاننے کے لیے حدیث پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اب چاہے آپ کو کتنا ہی اچھا عمل ہو، یہ چھوٹی سی بات اگر ہم سمجھ لیں گے نا، اگر ہم یاد کر لیں گے اور ہم آگے بتا دیں گے، تو آپ یقین کریں عید میلاد النبی، شب برات، یا پھر یہ فاتحہ خوانی کرانا، قرآن خوانی کروانا، یہ تمام چیزیں خود ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کا آنسر کیا ہے. اس کا آنسر یس ہے یا اس کا آنسر نو ہے. اس کے لیے آپ کو کسی وہابی، احمدی، بریلوی یا واٹ ایور مسلک کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے، اس کو ڈسٹنگش کرنے کے لیے کسی بھی مسلک سے ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب چاہے ہمارے میں سے کوئی بھی فرقہ اپرووڈ ہے، لیکن وہ اپرووڈ صرف اسی ریزن پہ ہوگا کہ اس کا جو طریقہ ہوگا نا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بیس کرتا ہوگا. ٹھیک ہے، یہ وہ وجہ ہے اس کی وجہ سے ہمیں حدیث پڑھنا بہت ضروری ہے. جب آپ حدیث کی کتاب مکمل کریں گے نا، مجھے یقین ہے کہ آپ بیٹھ کر روئیں گے ضرور. آپ کا دل اس بات پر ضرور پچھتائے گا کہ میں نے اب کیوں پڑھی ہے، میں نے پہلے کیوں نہیں پڑھی، اور میں نے کیسی زندگی گزار لی قرآن کے مطابق. بھئی آپ کو قرآن کے مطابق زندگی تو گزارنی ہے، لیکن قرآن کا مطابق ہے کون؟ قرآن کا مطابق کہاں سے پتہ چلے گا آپ کو؟ قرآن کے مطابق کون تھا؟ ہم کہیں کہ میں نے مارس پہ جانا ہے تو بندہ آپ کو کیا کہا؟ کیا پاگل تم بے وقوف ہو، تم مارس پہ کیسے جاؤ گے؟ کبھی گیا ہی نہیں ہے، کوئی نہیں گیا مارس پہ. میں کہوں کہ میں نیل آرمسٹرانگ کی طرح چاند پہ جاؤں گی،
تو پھر کوئی بندہ میری کم سے کم بات سن لے گا کہ ہاں چلو اس کے بڑے خواب ہیں، یہ اس کی طرح بننا چاہ رہی ہے، فلاں بندے کی طرح چاند پہ جانا چاہ رہی ہے یہ، ٹھیک ہے. پھر اس فلاں بندے کا طریقہ کا کیا تھا، وہ کس طریقے سے گیا، کون سی اس نے یوز کی، کنوینس کیا تھی اس کا زندگی کا سٹائل کیا تھا، یا پھر اس نے پیسے کتنے لگائے ہوں گے، یا اس کے پاس کس چیز کی نالج تھی جو اس نے کوالیفائی کیا وہاں جانے کے لیے. تو پھر میں اس کو فالو کروں گی کیونکہ میں نے چاند پہ پہنچنا ہے اور وہ چاند پہ پہنچ گیا تھا اس لیے. ٹھیک ہے، لہٰذا قرآن کے مطابق تو ہمیں چلنا ہے، لیکن قرآن کے مطابق تھا کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان سے پہلے بھی کوئی نبی قرآن کے مطابق نہیں تھا، قرآن تو آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہے. لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ہمیں دیکھنا پڑے گا. ہمارے پاس پریکٹیکل جو ہے نا وہی ہے. اچھا جی، تو اب ہم نے آج کیا سیکھا ہے؟ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ ایمان کے رہنے کی جگہ ہے دل، اور ایمان اور دل کے اندر اخلاص کا ہونا بہت ضروری ہے. اخلاص کیا چیز ہے؟ اخلاص ہے کہ اللہ کی رضا. ٹھیک ہے، مقصد کیا ہے آپ کا، گول کیا اچیو کرنا ہے آپ نے. اچھا، آپ میں سے جو لوگ کارپوریٹ جابز میں ملوث رہے ہیں نا، ایون فار دیٹ میٹر آئی تھنک اب تو یہ جو ٹیچرز پلاننگ جو ہوتی ہے نا، یہ جو کریکولم پلاننگ سکھاتے ہیں اب آج کل جو ٹیچرز ٹریننگ ہو رہی ہے، اس میں بھی وہ یہی طریقہ سکھاتے ہیں، فلو چارٹ بنانا، کہ نمبر 1 گول یہ ہے، پھر یہ گول ہے، پھر یہ گول ہے، پھر یہ، اس کو اچیو کرنے کے لیے یہ اسٹیپس آپ نے کرنے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو پھر ہم نے یہی طریقہ، یہ اس کو پریکٹیکل طریقہ کہتے ہیں، یہ پریکٹیکل اپروچ ہے. نمبر 1 آپ نے دیکھنا ہے ایمان کو میں نے کیسے چیک کرنا ہے. تو ہم نے دیکھ لیا پچھلے 2 دن میں، ہم ایمان کو ٹچ کیا، ہم نے ہدایت کو دیکھا، اور ہم نے عقیدہ دیکھا کہ عقیدہ کیا ہوتا ہے، عقیدے کو درست کیسے کرنا ہے. وہ ہم کچھ دن میں انشاءاللہ اس پر بات کریں گے کہ عقیدہ درست کرنا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ریسورسز ہونی چاہیے، انگریڈینٹس کیا ہونے چاہیے. لیکن عقیدہ اور ایمان آپس میں ریلیٹڈ ہے نا. اچھا جی، تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ عقیدہ اور ایمان آپس میں بہت اسٹرانگ ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، ایمان جب بڑھے گا جب آپ کا عقیدہ درست ہوگا. آل رائٹ. اچھا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ایمان اور عقیدہ رہنے کی اس کی جگہ جو ہے نا وہ دل ہے. دل میں آپ کے ایمان جب ہوگا جب دل میں آپ کے کچھ اور نہیں ہوگا. شرک، طاغوت، پیپل پلیزنگ ایٹیٹیوڈ، یہ تمام چیزیں، یہ بھی ہم نے کل اچھے سے سیشن میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی. ان چیزوں کو اگر آپ لکھ لیں تو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ میں آئے گا کہ تزکیہ جو ہے نا وہ کس طرح کرنا ہے. پھر اخلاص نیت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کیسے حاصل ہوگی. تو اب آپ کو میں نے سب سے پہلی جو فاؤنڈیشن بتائی نا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کر کے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی طریقہ تھا کسی بھی چیز کو کرنے کا، اس طریقے پر جب آپ کریں گے تو آپ کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی. پھر بہت سے ایسی چیزیں آپ کو ملیں گی جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تو نہیں تھی، لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل نل اینڈ وائڈ نہیں کیا، ناجائز یا حرام نہیں قرار دیا، لیکن انہوں نے خود نہیں کیا. ٹھیک ہے، جیسے کہ میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں حلال اور حرام کی بات کی، حلال اور حرام کی بات کی، لیکن جب آپ اس کی تفسیر ڈیٹیلز پڑھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ مکروہات بھی کچھ ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کھانا جو ہوتا ہے ہمارا کھانا پینا، اس کے اندر طیب بھی کچھ چیز ہوتی ہے، طیب بھی ہوتا ہے، جائز ناجائز تو ہے لیکن طیب بھی کچھ ہوتا ہے. فار ایگزامپل کہ گھر کا پکا ہوا کھانا لوگ پریفر کرتے ہیں، اور وہ کیوں؟ کیونکہ ان کو لگتا ہے یہ صاف ستھرا ہے. حالانکہ باہر سے
کسی ہائی اینڈ ریسٹورینٹ سے آپ کو بڑے پریمیم انگریڈینٹس اور شیف سے تیار ہوا کھانا بھی ملے گا اور آپ افورڈ بھی کر سکتے، لیکن آپ کو فار سم ریزن آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ اس کی کوالٹی اور اس کی کوالٹی میں فرق ہے. ٹھیک ہے، یہی وہ بات ہے کہ حلال حرام تو ہے ہی، لیکن طیب بھی کوئی چیز ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے بہت سے معاملات ایسے ہیں شریعت میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپروو تو ہیں، کیونکہ کچھ ایسی سچویشن بھی کبھی کبھی زندگی میں آتی ہے، لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا. تو اب ہمیں کیا پتہ چلا؟ ہمیں پتہ چلا کہ جو کوئکس طریقہ ہے نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، شارٹ کٹ ہے نا، وہ یہ ہے. شارٹ کٹ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو آپ سمجھ لیں کہ آپ سیدھا سیدھا حدیث کھولیں، فلاں سچویشن میں رسول اللہ نے کیا کیا تھا وہ نکالیں اور وہ کر دیں، یا کوئی چیز کرنی تھی اور چھوڑنی ہے تو آپ چھوڑ دیں، بس ختم ہو گئی بات. اتنا ایزی. جی ہاں، آپ اپنا دوبارہ سوال ریپیٹ کریں گی؟ آپ کا سوال کیا تھا اخلاص پہ؟ کہ آپ نماز پڑھتی ہیں تو آپ کو اخلاص فیل نہیں ہوتا؟ جی میم، میرا یہی کوشچن تھا کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمارے دل میں یہی خیال ہوتا ہے کہ ہم یہ کام کر لیں اور دوسرا کام کر لیں. ہمارے ذہن میں نا ہماری ڈیلی کی روٹین چل رہی ہوتی ہے کہ یہ کام رہ گیا، اب اس کو اس طرح سے کر لیں، فلاں نے ایسا کر دیا تو اب ہم اس کو ایسے کر لیں گے، ہم یوں کر دیں گے. مطلب یہ ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اخلاص تو بہت پیچھے رہ جاتا ہے کہیں. اچھا وجیہ، مجھے ایک سوال کا جواب دیں، باقی لوگ بھی سوچیں اس پہ. خالص دودھ جب ہم گوالے سے کہتے ہیں دودھ لینے جاتے ہیں کسی ملک شاپ سے، ملک مین آتا ہے ہمارے گھر میں دودھ دینے، تو خالص دودھ کو کیسے ہم ڈیفائن کرتے ہیں؟ یا خالص شہد ہم جب لینے جاتے ہیں تو اس کو ہم کیسے ڈیفائن کرتے ہیں، اور کیسے ہم چیک کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دودھ جو ہے خالص نہیں ہے یا شہد خالص نہیں ہے؟ کیا چیز ہوتی ہے؟ شہد کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی، لیکن دودھ کا وہ جو پتلا پن ہوتا ہے وہ دیکھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ نہیں نہیں دودھ. نہیں، آپ کو سمجھنا نہیں ہے. ہم میں سے کوئی بھی نہیں جج کر سکتا ہے. دودھ جب آتا ہے نا، ہم میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا کہ یہ خالص ہے کہ یہ ملاوٹی ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے ذہن میں خالص دودھ کیا ہوتا ہے؟ یعنی کہ آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ جب میرے پاس گوالا دودھ لے کر آئے یا میں دودھ لینے جاؤں تو وہ دودھ کیا ہو؟ یہی بات ہے، خالص دودھ چاہیے ہوتا ہے، لیکن ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اس میں ملایا ہوا ہوگا پانی. وہ دودھ کہاں سے لا رہا ہوتا ہے گوالا؟ وہ بھینسوں کے پاس سے ہی لے کے آ ہاں رہا ہوتا ہے. جی جی بالکل. اور شہد کہاں سے آتا ہے؟ شہد جو ہے وہ مکھی کے پاس سے، شہد کی مکھی کے پاس سے. جی بالکل. اسی دودھ میں اس کا لک الائک اگر گوالا سنگھاڑے کا پاؤڈر یا کوئی ایسی چیز ملا دے جو دودھ لگے، ٹھیک ہے، شہد میں ایسی چیز ملا دے جو اس کو سویٹ کر دے زیادہ یا تھک کر دے زیادہ، حالانکہ وہ بالکل سیم سملر لگ رہا ہوتا ہے، بالکل ویسے ہی دودھ لگ رہا ہوتا ہے، اور وہ ڈالتا بھی وہی چیز ہے جو اس جیسی متشابہ اس کی فارم میں ہوتا ہے، تو وہ خالص نہیں ہوتا ہے. دودھ والا آئے گا کہے گا بھجی باجی یہ لیں آپ کے لیے دودھ لائے اور سونے کا پانی ملایا ہے میں نے، تو آپ کہیں گی خالص دودھ لائے ہو. سونے کا پانی اگر وہ لاتا ڈالتا بھی ہے دودھ میں تو آپ کہیں گے خالص دودھ ہے. ڈیفینیٹلی ناٹ. تو خالص سونے کا تو پانی ہوگا، ملا کے لایا ہے، دودھ سے زیادہ مہنگا ہے، تو کیوں نہیں خالص ہے وہ؟ ملاوٹ تو ہے نا اس کے اندر. ہاں بس یہ سوچیں آپ، ٹھیک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو بھی ڈسکس کریں گے. آپ لوگ سوچیں کہ خالص دودھ کا کرائٹیریا، خالص شہد کا کرائٹیریا یہ تو ہوتا ہے جو بالکل سیم اوریجن، یعنی کہ جہاں سے وہ نکل رہا ہے نا ویز اٹ از ہمیں مل جائے، اس میں کچھ بھی نہ ہو، بس یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر ہو جائے. ایک چیز ہوتی ہے مکھن، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک پروسیجر سے ہم بناتے ہیں. وہ مکھن دودھ ہوتا ہے، اس کو پھاڑتے ہیں، اس کو پھر جلاتے ہیں اور اس میں سے گھی نکلتا ہے. اس گھی کو پھر ہم دیسی گھی ہوتا ہے، مکھن فارم میں ہوتا ہے. ایک چیز ہوتی ہے جو کسی پروسیجر سے خالص بنتی ہے، ایک چیز ہوتی ہے جو ایز اٹ از ہمارے پاس پہنچے وہ خالص ہوتی ہے. ان دونوں چیزوں کو آپ ریلیٹ کریں اپنی عبادات سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے. جب آپ اللہ کے لیے خالص ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں اللہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، کوئی بیریئر نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ آپ کہیں کہ میں 3 فرض مغرب کی کیوں پڑھوں، میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 13 پڑھتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں ہے نا. تو جو میں بھی بتا رہی تھی کہ قرآن اور سنہ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلقہ القرآن، حضرت عائشہ کہتی ہیں. اور بیوی کو کون ہوتی ہے؟ جو ان پرسن اپنے شوہر کو اچھے سے ان اینڈ آؤٹ جان رہی ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، مطلب وہ اتنی پرائیویٹ اس کی باتیں جانتی ہے اپنے ہسبینڈ کی، تو ان کی طرف سے ایک کلیم آ رہا ہے کہ نبی وسلم جو کیا تھے وہ خلق القرآن تھے، قرآن چلتا پھرتا تھے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو انم نے ابھی بات بتائی ہے، اس کو سیشن کو بھی بند کر. تو یہ جو اخلاص ہے نا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر آپ کو نمازوں میں نہیں آ رہا ہے، اس کا مطلب ہے آپ کی زندگی میں بہت ساری چیزیں ایڈ ہوئی ہوئی ہیں. آپ اس کو پہلے نکالیں، سونے کا پانی نکالیں، چینی بھی آپ نے ایڈ کی ہوئی ہے تو وہ بھی نکالیں، چاہے وہ دودھ میٹھا ہی کیوں نہ ہو. لیکن گوالے کو آپ میٹھا دودھ بھی نہیں لیں گی، وہ کہے گا باجی آپ کی چینی بچا رہا ہوں میں، آپ یہ لیں. آپ کہیں گی نہیں مجھے چینی بھی نہیں چاہیے. وہ کہے گا میں اس میں جو ہے نا روح افزا ڈال کے لایا ہوں. آپ کہیں گی مجھے وہ بھی نہیں چاہیے. اچھی اچھی چیزیں بھی ریجیکٹ کر دیں گی کیونکہ آپ کہیں گی مجھے خالص دودھ چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیں اور اس کو ان شاء اللہ تعالیٰ سوچیں، اور اگر آپ کو پھر کوئی سوال آتا ہے تو آپ کر لیجیے گا. اچھا جی، آگے دیکھیں. تو ہم نے آج سمجھ لیا کہ نیت، اخلاص، ایمان. اچھا یہاں پر ابھی میں نے ہدایت کی بات نہیں کی ہے. اس وقت ابھی آپ فاؤنڈیشن لے کر رہے ہیں. ہدایت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گی، وہ آپ تھوڑی اس کے اندر انکلوڈ کر سکتے ہیں. ایمان تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، تمہیں لے کر آنا ہے ایمان. تم ایمان لے کر آؤ اور اخلاص تمہارے اندر ہونا چاہیے. پھر ہدایت آئے گی اور تقویٰ. یہ دونوں چیزیں جو ہیں سمجھ لیں کہ جب آپ نرش کرنا شروع کریں گے نا، جو بھی ہمیں، اگر ہم کوئی پودا لگاتے ہیں، ہر پودے کی الگ الگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں. کسی کو زیادہ سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے، کسی کو ٹھنڈی والی سن لائٹ چاہیے ہوتی ہے، کسی کو چاہیے ہی نہیں ہوتی ہے، کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ پانی چاہیے ہوتا ہے، اور کسی کو روز روز پانی چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ انگریڈینٹس اس کے بتا دیے. لیکن آج میں نے آپ کو جو بات بتائی ہے، یاد رکھیں کہ تمام انگریڈینٹس کے باوجود اگر وہ پاٹ وہ نہیں ہے نا، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے، جو اکثر لوگ کہتے ہیں شریعت و طریقت. ٹھیک ہے، انہوں نے نا چیزوں کو ٹائٹل تو بہت دے دیے ہیں. اب سننے والا بولے گا یہ پتہ نہیں کتنا علمی اور مذہبی ایک ٹائٹل ہے، آئی ڈونٹ نو کہ کون سے لیول کی بات کر رہے ہیں کچھ لوگ. تو اگر آپ چیزوں کو سمپل رکھیں تو انشاءاللہ آپ سمپل طریقے سے اللہ کو اپروچ کر سکتے ہیں، اور جنت بھی آپ سمپل طریقے سے اچیو کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو ہم نے دیکھا کہ وہ پاٹ کیا ہے. وہ پاٹ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اسی طرح سے ریسیو کرنا چاہتے ہیں، وہی اپرووڈ ہے. میں نے اگزامپل پہلے بھی دی تھی. آپ میں سے جن لوگوں نے ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دیے ہیں انہیں اچھے سے پتہ ہے. ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ جب ہم انٹری ٹیسٹ دیتے ہیں نا یونیورسٹی میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں، فلاں کلر کا آپ نے پین یوز کرنا ہے، اور پورے کا پورا جو اس کا سرکل ہے نا آپ کا کریکٹ آنسر اچھے طریقے سے آپ نے بالکل سینٹر میں ہی اس کو پورا کلر کرنا ہے. اب چاہے آپ کی انٹیلیجنس لیول کچھ بھی تھا، چاہے آپ بہت زیادہ اچھے سے آنسر دے سکتے تھے، ڈیٹیل میں اچھے سے لکھتے تھے، آپ کو زیادہ ڈیٹیلز پتا تھی، اگر آپ نے آنسر صحیح بھی سلیکٹ کیے لیکن وہ کلر نہیں تھا، بلو کلر سے آپ نے نہیں مارک کیا، اگر وہ سرکل بڑا یا چھوٹا ہو گیا یا تھوڑا سا سائڈ پر ہو گیا، تو وہ جو کمپیوٹر ہے نا، جو جس کے ذریعے سے وہ اپنے وہ جو بھی پیپرز چیک کرتے ہیں، وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے، وہ اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا. میری آواز آ رہی ہے سنا سعد؟ جی 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 آ رہی ہے. اوکے. تو وہ کمپیوٹر جب ڈیٹیکٹ نہیں کرتا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ نے تو انٹری ٹیسٹ پاس ہی نہیں کیا، یا آپ نے اتنے اسکور اپنا بنایا تھا اور آپ کا تو اسکور کچھ اور ہو گیا. ایسے تو ہی ہے نا. اس کا مطلب یہی بنا کہ ہماری تمام عبادات کا اور تمام جی زندگی گزارنے کا جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے وہ سنت رسول ہے، کہ جو طریقہ بالکل رسول ہے وہ ہے. بالکل بالکل. آپ کو پتا ہے کہ یہ میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں. لوگ کیا کہتے ہیں، ہم دوپہر میں نیپ ضرور کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. کیا آپ مجھے جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کیا؟ جس کو کیا کہتے ہیں، لفظ ہے قیلولہ. قیلولہ کوئی بتائے گا اس سنت کے بارے میں؟ کسی کو پتا ہے؟ یہ تو پتا ہے کہ سوتے تھے، لیکن کتنا سوتے تھے، کب سوتے تھے، کیوں سوتے تھے، اور کب نہیں سوتے تھے؟ جانتا ہے کوئی؟ آدھی نالج ہے ہمارے پاس، ایسا ہی ہے نا. نہیں. ٹھیک ہے. ہاں. قیلولہ جو ہوتا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کے کھانے سے پہلے کرتے تھے. ہاں جی، آفٹر ظہر بیفور عصر. ظہر، جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آفٹر ظہر تو ہے، بالکل صحیح ہے. آفٹر ظہر ہے، عصر سے پہلے ہے، اور اس کا تعلق اصل میں کھانے سے ہے. کھانے کے بعد نہیں قیلولہ کر لینا.
اوکے اچھا، بہرحال اس پر انشاءاللہ یہ حدیث آگے آئے گی، یہ آداب اور اخلاق میں یہ تمام چیزیں آئیں گی، کھانے کے جو آداب ہیں اس میں بھی یہ تمام چیزیں ڈسکس کی جائیں گی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ہمیں پورا پتہ نہیں ہوتا، صرف نام ہم پکڑ لیتے ہیں سنت ہے. نکاح کر لو، نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. میں نے شادی کرنی ہے، انم مجھے سنت پوری کرنی ہے. جی جی یہ آپ نے ابھی بولا کہ یہ قیلولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یعنی کہ توام یعنی کہ دوپہر کے کھانے سے پہلے کرتے تھے، کھانا کھانے سے پہلے کرتے تھے نا قیلولہ، آپ نے یہ بولا. ہاں جی، کھانے سے پہلے کرتے تھے بالکل، اور جمعے کے دن کھانے کے بعد. اور ہمارے تو یہ کانسیپٹ یہ تھا جی ہوں روٹی کھا لی کانسیپٹ ہی دوپہر نہیں دی، دو تین ہے. روٹیاں کھا لیاں دوپہر دیا، ہوں سو جاؤ. اور وہ ہاں، یقین جانے اور سو اس لیے وہ جاؤ اس کیونکہ کھانے کے بعد نیند آتی ہے اس لیے. سستی اور ہو جاتی ہے، اور بدن سست ہو جی جاتا ہے، اور زیادہ جی انسان جو ہے نا وہ لیزی ہو جاتا ہے اپنے ہر کام میں. ٹھیک ہے، کچھ دیر کھانا کے لیے گھنٹوں کے کھانا حساب کھانے سے کے ہاں بعد جی بالکل ایسا. ٹھیک ہے، یہ میں نے ابھی آپ کو چھوٹی سی اگزامپل دی ہے کس چیز کی، کہ ہمارے پاس سنتوں کا علم ہی نہیں ہے، اور ہم نے کیا کیا بس سنت بس نام اٹھایا ہوا ہے اور اتنا اٹھا لیتے ہیں جتنا ہمارا فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، اور جب نقصان ہونے لگتا ہے نا ہم چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں او نہیں 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 نہیں، حجاب ایسا نہیں ہے، چہرہ کور نہیں کرنا، نہیں 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 نہیں، اگر تم اتنی دیندار ہو تو پھر تم مردوں کے ساتھ انٹریکٹ کیوں کرتی ہو، تم صرف خواتین کو کیوں نہیں پڑھاتی. یا کچھ خواتین ہمارے پاس ایسی ہیں کہ نہیں 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 صرف عورتیں آنی چاہیے، یہاں پر تو مرد بھی ہوتے ہیں، ہم بات نہیں کر سکتے، ہم سوال نہیں کر سکتے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی تو کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نہیں سکھائی، لیکن ہمیں معلوم ہی نہیں ہے نا. ہم نے اپنی طرف سے کچھ بہت پری کنسیوڈ نوشنز اس کو کہتے ہیں، اپنی طرف سے آدھی بات سنی اور پھر خود کر لی. میں خود بھی انہی لوگوں میں سے ہوں. میں دین میں ایسے ہی آئی تھی نا، آدھی آدھی چیزیں، آدھی ادھوری چیزیں جانتے ہوئے باقی خود اپنی عقل سے اس کو مکمل کر لیتی تھی، فل ان دی بلینکس. بعد میں چلتا تھا کہ یہ تو اصل میں شریعت کا حصہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے کہ ایک اور بات کہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے، شوہر اور بیوی کا رشتہ، اس میں جو ہے وہ دونوں برابر نہیں ہوتے. شوہر اوپر ہوتا ہے، بیوی نیچے ہوتی ہے، ایسا ہی ہے. حالانکہ ایسا تو کچھ ہمارے دین میں تو ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی ہمیں سکھایا یا جو جس چیز کا حکم دیا وہ تو یہ نہیں ہے. عورت اور مرد تو ایک جیسے ہیں بالکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ نزدیک. مرد کو صرف ایک ایک درجہ فضیلت صرف بیس. کمانے کی وجہ سے دی ہے، صرف کمانے ہاں کے لیے قوام دی ہے. ہاں، قوام پروٹیکٹر. قوام. ہاں، اور اس کا مرد غلط فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. مرد سمجھتے ہیں کہ مرد عورت نیچی ہے اور میں اوپر ہوں، اس کے حقوق نہیں ہے اور اس کا جو حق ہے وہ میں ایزیلی ایکسپلوئٹ کر سکتا ہوں، لیکن میرے حق نہ پامال ہو کوئی، میرا حق نہ پامال کرے کوئی. مجھ سے اونچی آواز میں کوئی نہ بات کرے، لیکن بیوی سے کر سکتا ہوں. تو بیوی ہو تو مجھ سے چھوٹی ہو، چاہے وہ عمر میں بڑی کیوں نہ ہو اس سے، اس لیے کیونکہ وہ اس وقت اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. اس کا سنت طریقہ کیا ہے نہیں پتا. ٹھیک ہے، اس کا اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی کی بیوی سو رہی ہے، اور یہاں پر تو مرد بھی ہے نا اس لیے میں یہ بات کر رہی ہوں، یا اگر آپ میں سے جو بھی سیشن سن رہا ہے ان کے گھر کے افراد جو مرد حضرات ہیں وہ بھی سن رہے ہیں تو سن لیں اس بات کو، کہ بیوی سو رہی ہے اور اس نے کھانا بنایا تھا یا نہیں بنایا تھا، یا بنایا ہوا ہے اس نے سرو نہیں کیا، کسی بھی وجہ سے وہ سو گئی، لیٹ ہو گیا، یا صبح سو رہی ہے، صبح کی نیند کر رہی ہے، بچہ تھا چھوٹا، بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں. اس کو اٹھانا جو ہے نا وہ بہت ضروری سمجھتے ہیں، بلکہ غصے سے اٹھاتے ہیں. تم سو کیوں رہی ہو؟ تمہاری مطلب تم نے سوچا کیسے کہ تم سو سکتی ہو؟ مجھے کھانا دیا بغیر تم سو کیسے گئی؟ میں ناشتے کے بغیر چلا گیا تو ناشتہ رکھا تھا، آپ کھا لیتے. آپ نے مجھے کیوں جگایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جانتے کیا تھی؟ نہیں جانتے. ہم انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سن لے چھوٹی سی چیز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ وہ اپنی سوتی ہوئی بیوی کو نہیں جگاتے تھے، بلکہ اپنی موومنٹس بھی سلو کر لیتے تھے کہ اگر سو ہی رہی ہے تو سوتی ہی رہے، سوائے اس بات کے کہ اگر نماز کا وقت ہو. اپنی ضرورت کے لیے نہیں جگاتے تھے. اوکے، ہاں ہمارے یہاں کون کون سی ضرورتیں ہیں؟ کپڑے بھی استری کرنے ہیں، پانی بھی گلاس میں ڈال کے دینا ہے، پانی گرم بھی شاید کرنا ہے، اور تولیہ بھی دینا ہے. تولے تو ضرور اندر جا کے انہوں نے مانگنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تو میں آپ کو ذرا ٹپکل سے گھروں کے معاملات بتا رہی ہوں، لیکن ہم تو سنت نہیں جانتے. تو پھر جب ہم سنت پر عمل ہی نہیں کرتے، جب ہم سنت جانتے نہیں، تو ہم کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھ کے کلیم کریں گے کہ ہمیں ذرا جنت دے دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں کہ ہماری شفاعت کر دیں، پلیز ہماری شفاعت کر دیں. ہمارا تو نام بھی نہیں جانتے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
کیونکہ ہم سنت پر عمل ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اس بات کو سمجھیں، پہلے اپنے آپ کو جھنجھوڑے زور زور سے کہ بات سنو، تمہیں کوئی سنت کے بارے میں علم نہیں ہے، سنت کو جانو. اور جب آپ سنت کو جان لیں گے تو when you will walk out of this book, after when you have finished reading this book, انشاءاللہ آپ کیا you will be capable of differentiating between حق and باطل انشاءاللہ. اور یہ بھی کہ بدعت کیا ہے یا کون سا عمل ہے جو شاید بدعت کے قریب نہ ہو، اور سنت کا عمل کیا ہے. ابھی یہاں پر تھوڑی دیر پہلے پڑھا یوشا ہی بول رہی تھی نا کہ اگر 3 فرض کوئی نماز ہے تو آپ محبت میں آگے 3 سے زیادہ پڑھ لیں تو وہ اللہ کو پسند نہیں آئے گی. یعنی کہ وہ تو ایکسٹرا نیک عمل ہے نا، کیوں نہیں کرتے؟ یہ صلاۃ تسبیح ہے نا، صلاۃ تسبیح کے بارے میں سن لیں. صلاۃ تسبیح ہمیں تو اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا، حالانکہ بڑی خوبصورت نماز ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کی جا رہی کئی بار ایک ہی رکعت میں آئی تھنک 75 مرتبہ پڑھتے ہیں یا 300 دفعہ پڑھتے ہیں، ایسے ہی کچھ بن جاتا ہے. تو بہت خوبصورت نماز ہے، تسبیح والی نماز ہے. پھر کیوں اللہ کو پسند نہیں آئی؟ کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید نہیں پڑھی، بلکہ جس حدیث میں اس کا ذکر ہے وہ تو ضعیف ترین حدیث ہے. ٹھیک ہے، تو ہم سنتوں کو نہیں جانتے، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ جب آپ، میں نے کہا کہ جب آپ اس کتاب کو پڑھ چکے ہوں گے. نہیں تو ہمارے یہاں تو یہاں پر پاکستان میں باقاعدہ صلاۃ التسبیح کی پوری جماعت کے طور پر نماز ادا کی جاتی ہے. 15-20 عورتیں گھر میں اکٹھی ہو کے تو وہ پڑھتی ہیں وہ نماز بڑے ذوق و شوق سے. جی میں نے خود بھی پڑھی ہے، لا علمی کے دور میں خود بھی پڑھتی رہی ہوں، لیکن میں نے اتنی کنسسٹنسی سے نہیں پڑھی، شاید 2-3 بار پڑھی ہوں. لیکن they told us کہ بڑی ہی وہ اچھی اور اعلیٰ نماز ہے. حالانکہ جیسے آپ بتا رہی کہ واقعی اس میں اللہ تعالیٰ کی ہی تسبیح کی جا رہی ہے، اور ہر ایک رکن میں وہ 75 ٹائمز جو ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں. اور جس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ظاہر وہ لمبی ہوتی ہے نماز، اس میں تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے ادا کرنے میں. اس کو کم از کم آدھے سے پونا گھنٹہ لگتا ہے، اس کو آدھا گھنٹہ تو لگ ہی جاتا تقریباً. وہی بات ہے. اب یہی تسبیحات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، انہی تسبیحات کو آپ اپنے فرض نمازوں میں اگر پڑھ لیں نا، ان کے سجدوں میں اور رکوع میں پڑھ لیں، تو آپ کی نماز کی کوالٹی بہت اوپر چلی جائے گی اور آپ کی دعا قبول ہو جائے گی. ٹھیک ہے، آپ کی دعائیں قبول ہو جائیں گی. ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمیں. یہ بدعت کے اس میں تو آتا ہے نا کیا؟ جی بالکل بدعت ہے. بدعت کہتے ہیں ہر اس عمل کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، لیکن ہم یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا تو کیا تھا، یا تو یہ کہ کیا تو نہیں تھا، لیکن اگر ہم کر رہے ہیں تو پھر بھی ہمیں اس کا ثواب ملے گا کیونکہ ہم زیادہ ایفیشینٹ ہیں. اوکے، تو اب کیونکہ ابھی ہم نے جب کچھ ابھی آپ کو میں نے فاؤنڈیشن بتائے ہیں، اس کے لحاظ سے تو آپ سمجھ رہے ہیں اس سٹینسل پر تو یہ پورا نہیں اتر رہی ہے بات. لہٰذا بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بدعت گمراہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے ریلیٹڈ ایک حدیث مبارکہ ہے جو آپ نے بھی کوٹ کی ہوئی اپنی، وہ جو 3 صحابہ کرام نے قسمیں کھائی تھی، جس میں ایک نے کہا تھا کہ میں شادی نکاح نہیں کروں گا، میں روزے رکھوں گا، ایک نے کہا تھا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس چیز کا علم ہوا تو آپ نے صحابہ کرام کو بلا کر کہا کہ کیا تم مجھ سے زیادہ مطلب عمل میں ہو آگے. بالکل یہ ریاض حدیث جو ہے الصالحین نا، کی، ریاض الصالحین کی حدیث ہے. جب آپ بالکل. ریاض الصالحین پڑھ رہے تھے نا، اس میں یہ حدیث پڑھی تھی آپ لوگوں نے. تو جب بھی کوئی چیز ہم اس طرح کی کریں تو وہ یہ ایک جو ہے نا، اس کو پیمانہ، اس حدیث مبارکہ کو ہم ایک پیمانہ بنا سکتے ہیں، میئرنگ اسکیل بنا سکتے ہیں. جی ہاں بالکل. اور اب آپ کو جیسے ہی آپ کو انشاءاللہ آپ سب کو جیسے جیسے اس بات کا علم ہوتا جائے گا کہ بدعت کیا ہے، اور جب آپ اس کو نکالنا شروع کریں گے نا اپنی زندگی سے، آپ کو لگے گا ارے میں تو بڑی ہلکی ہو گئی، میرے لیے نیک عمل کرنا تو بڑا آسان ہو گیا. یہ تو بہت آسان تھا، میں نے پہلے کیوں نہیں کیا؟ اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ بدعت کیونکہ گمراہی ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شرک، جن لوگوں پر شرک کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ کام نہیں کرتا شیطان کی طرف سے، وہ پھر ان کو بدعت میں ڈال دیتا ہے. ٹھیک ہے، اب بدعت کیونکہ شیطانی عمل ہے تو شیطان آپ پر مسلط ہو جاتا ہے، کیونکہ رسول جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا. دوسری وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اس عمل سے آکیوپائی کر لیا ہوتا ہے جو کہ ہماری زندگی کا حصہ نہیں تھا. وہ اس لیے حصہ نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امتیوں پہ یا تو وہ چیز بھاری ہے یا پھر انسانی سائیکالوجی کا وہ حصہ نہیں ہو سکتی، لہٰذا انہوں نے اس کو انکلوڈ ہی نہیں کیا.
جب انکلوڈ نہیں کیا تو جب ہم نے انکلوڈ کر لیا تو ہمارے لیے بھاری ہو گئی. جیسے کہ رات بھر جاگ کر عبادتیں کرنا مختلف راتوں میں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہی نہیں ہے، سوائے قیام اللیل کے جو کہ رمضان میں کیا کرتے تھے اور کسی بھی رات میں رمضان کیا میں، کرتے ہاں تھے. ہاں تہجد، رمضان ٹھیک ہے، سوتے بھی تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں سوتا بھی ہوں، میں اپنی بیویوں کے میں ساتھ بھی رہتا جاگتا ہوں ہوں. اور میں جاگ کر نماز بھی پڑھتا ہوں. بالکل یہ حدیث سے مبارکہ موجود ہے کہ میں کھاتا بھی ہوں، مطلب روزے رکھنے پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں کھاتا بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا بھی ہے. کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نماز میں بھی کھلاتے ہیں اور ہاں مجھے اس میں تھکن بھی نہیں ہوتی. اس یہ طریقے ایک سے نا یہ بہت روزے کے بہت اوپر نہیں بڑا تھا، مسئلہ ہے. یہ روزے پہ نہیں تھا، رات کے ٹائم پہ. رات کے ٹائم پہ ہاں تہجد کی نماز اور جی تراویحوں پہ بھی تھا. اور نہیں، روزے پہ نہیں ہے یہ. ہمارے پاکستان میں تراویحوں کا ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے. بہت سنگین مسئلہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے یہ، جس کی وجہ سے میرے پاس نا میری فیملی میں نا لڑکے ماشاءاللہ زیادہ ہیں، تو اور میں نے ان سے جس سے پوچھا ہے نا، جس لڑکے سے جو بھی جس بھی ایج گروپ کا ہے، وہ بڑا ہے چھوٹا ہے، ان کو جب یہ میں نے سوالات کیے ہیں تو انہوں نے آگے سے یہی بتایا کہ فلاں بندہ ایسی نماز پڑھاتا ہے، ایسی تلاوت کرتا ہے، میں نہیں جاتا وہاں. بلکہ پچھلے دنوں تو میرا بیٹا خود ہی مجھے کہہ رہا تھا کہ امی جان وہ میں اگر 5 یا 6 منٹ بھی لیٹ جاؤں عشاء کی نماز میں تو وہ پہلی رکعت ہی پڑھا رہے ہوتے ہیں اور وہ اتنا بوریت سے پڑھاتے ہیں. امی جان مجھے ان کی تلاوت نہیں پسند. اب میں اس کی بات سنتی رہی، کیوں؟ کیونکہ یہ تو وہ مجھے بالکل ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ وہ حدیث جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، ایک حدیث جو کہ ایک شخص کے بارے میں تھی، وہ آ کے شکایت کر رہا تھا کسی مؤذن کسی امام کے بارے میں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں اسی سچویشن میں بیٹھی ہوئی ہوں کیونکہ میں نے وہ حدیث پڑھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، بہرحال یہ تو کچھ امت کے معاملات ہیں جو کہ خراب ہیں. اس کے لیے دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے نا، کروشل موسٹ، وہ ہے کہ ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. اور علم کس کا؟ سنتوں کا، حدیث کا علم ہونا چاہیے. صحیح، اس لیے ہم نے سب سے بیسک، سمپل، آسان اور موسٹ اپرووڈ حدیث والی کتاب ہم نے سلیکٹ کی ہے. اچھا، اب جیسے جیسے ابھی حدیث پڑھتے جائیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے آپ کے سامنے کیا کیا چیزیں آئیں گی. تو انشاءاللہ جب آپ ان پر عمل کریں گے اور بدعت سے دور ہو جائیں گے اور آپ کو ڈفرینشیٹ کرنا آ جائے گا تو آپ کی زندگی ہلکی پھلکی ہو جائے گی. آپ نیکیوں کو آسانی سے امپلیمنٹ کر سکیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے آپ کو محبت ہو جائے گی اور کیوریوسٹی ہوگی ان کے بارے میں جاننے کی، اور اسی طریقے سے اللہ کی رضا حاصل کر کے آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے انشاءاللہ ہم سب. اچھا جی، تو پہلی حدیث ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کو کہاں تک لے کے جایا جا سکتا ہے. فی الحال آج کے سیشن میں کہ امیر المومنین، حدیث نمبر 1 ہے، امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزہ بن ریاح، ان سب کے یہ اچھا یہاں پر میں ابھی کیوں پڑھ رہی ہوں تمام، یہ ذرا غور سے سنیے گا. بن عبداللہ بن قرط بن رزاح بن عدی بن کعب، یہ تمام ان کے نام ہیں. ٹھیک ہے، ذرا غور سے سنیے گا. اور بن غالب قرشی عدوی سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں، اچھا یہاں پر میں سٹاپ کروں گی اور آپ کو حدیث کی ایک چیز سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہاں پر نا ہمیشہ آپ کو ٹیکسٹ میں اور ایون آپ کو ٹرانسلیشن میں بھی بہت لمبے لمبے نام ملیں گے. ایک تو یہ، اور نام کے ساتھ ایک اور نام، پھر ایک اور نام، پھر ایک اور نام آپ کو ملتا جائے گا. یہ کیوں لکھا ہوا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ کہ اتنا کچھ کیوں مینشن کیا ہوتا ہے؟ سیدھی سیدھی ایک بندے کا نام لکھ کر پھر وہ کیوں نہیں مینشن کر دیتے حدیث؟ کوئی جانتا ہے آپ میں سے شیئر کرنا چاہے گا اس بات کو؟ یہ جو راوی ہوتے ہیں پھر ان سے آگے تابعین، تبع تابعین، اور پھر جو جس طرح جو آگے جو چلتے ہیں ان سے روایت ہوتے ہوتے جو ہے وہ پھر آخر میں جو جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خود اپنے ان کی پریزنس میں اپنی پریزنس میں ان سے سنا اور دیکھا کیا ہوتا ہے حدیث مبارکہ کو، تو پھر اس کا ریفرنس ہوتا ہے. یہ وہ ہاں، اور یہ چیز ہے، بہت ضروری ہے، نہیں تو ہمارے دل کو اور ہمارے دماغ کو تو یقین نہیں آئے گا، اور یقین آئے یقین نہ نہیں آئے آئے گا کہ جب ہم ہاں اعتراض کہ کریں گے، کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ ہمارے اوپر یہ اٹیک کرتا ہے کہ ہم اعتراض کریں گے، اور جب ہم اعتراض کریں گے تو پھر ہم کانٹینٹ یا حدیث کا جو متن ہے نا اس سے زیادہ پھر ہم دوسری چیزوں پر بحث اور غور کرنا شروع کر دیں گے، اور وہ کیا کرے گا؟ ہماری انرجی ضائع کر دے گا. یہی تو وہ چاہتا ہے، ٹائم ویسٹ کرنا. ٹھیک ہے جی، اسی لیے جی سر، ابھی تو ہم نے پڑھ لی یہ ایک ہی بہرحال نام جی ہے نا.
ہاں جی یہ جی تو کرنٹلی ایک ہی نام ہے نا، ایک ہی نام ہے بالکل، وہ چین والی تو ہوتی ہے، وہ سیپریٹ آئے گی نا، جب وہ آئے گی تو پھر وہ آئے گی. اچھا یہاں پر اب انہوں نے یہ جو چین انہوں نے مینشن کی، یہ کیا ہے؟ ایک ہی شخص کا نام ہے. اوکے، ایک بندہ ہے، وہ فلاں بندے کے ابا تھے، فلاں بندے کے بیٹے تھے، اور ان کے ابا وہ تھے، ان کے ابا وہ تھے. کیوں؟ اچھا یہ جو انہوں نے جن صاحب کو مینشن کیا، میں فی الحال بتاتی ہوں، جانتے ہیں کہ صحابی ہیں آف کورس. یہ بیسکلی بہت پائے کے صحابی تھے. کیوں؟ ایک تو یہ کہ ان کے عمل کے اعتبار سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو انہوں نے ان کی جو کمپنی کا جو ٹائم تھا وہ بہت اسٹرانگ تھا عمل کے اعتبار سے. لیکن پیچھے جو فیملی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حدیث کی انٹروڈکشن میں آپ لوگوں کو سمجھایا تھا کہ اوتھینٹسٹی اسی طریقے سے چیک کی جاتی ہے. اوکے، کہ یہ بندہ کون تھا، اس کی ریپوٹیشن کیا تھی سوسائٹی میں، اس نے کتنے سچ بولے، کتنے جھوٹ بولے، کتنے دھوکے دیے ہیں یا نہیں دیے، اس کا باپ کون تھا، پیچھے کوئی پولیٹیکل لابی تو نہیں تھی. یہ تمام چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے حدیث کو ہم تک پہنچانے میں. ٹھیک ہے، تو آگے دیکھیے گا کہ وہ کہتے ہیں، امیر المومنین کہہ رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے، اور ہر شخص کو اس کی اچھی یا بری نیت کے مطابق اچھا یا برا بدلہ ملے گا. چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت انہی کی طرف سمجھی جائے گی. اور جس نے دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہجرت کی، تو اس کی ہجرت انہی مقاصد کے لیے ہوگی. اس روایت کی صحت متفقہ ہے، اور اسے امام المحدثین ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ العجفی نے، اچھا اور یہ بخاری بھی، اچھا جی، الجوفی البخاری اور امام المحدثین ابو الحسین مسلم. اچھا یہ دیکھ لیجئے یہ کن کے نام ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں امام بخاری اور امام مسلم کے نام سے جانتے ہیں نا، ان کے آخری نام سے جانتے ہیں جن کو، ان کے پورے نام انہوں نے مینشن کیے ہوئے. اس حدیث سے آپ کو اب آگے بھی پتہ چل جائے گا کہ یہی ریفرنسز آپ کو آگے ملیں گے. یہاں پر ریاض الصالحین میں یا میجورٹی آف حدیثیں جو وہ کوٹ کی گئی ہیں وہ مسلم اور بخاری نے ہی لے کر آئے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی کتابوں میں جو حدیثیں کامن موجود تھی نا وہ اس کتاب میں آ گئی ہیں. اوکے، تو ہماری جو صحیح حدیثیں وہ ہماری انشاءاللہ اس میں کور ہو جائیں گی. تو بہرحال انہوں نے اپنی ان 2 صحیح کتابوں میں روایت کیا ہے اس حدیث کو، جو حدیث کی تمام مصنفہ کتابوں میں سے سب سے زیادہ صحیح ہے. انہوں نے بھی وہی چیز مینشن کر دی، عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہی ہے. یہاں پر انہوں نے ایک چیز مینشن کی ہے کہ جس نے جس چیز کے لیے ہجرت کی ہوگی وہ اسی کے لیے سمجھی جائے گی. اوکے، یہاں پر ہجرت کی بات ہو رہی ہے، پھر نیت کی بھی بات ہو رہی ہے. آگے وہ اس چیز کو ایکسپلین کر دیں گے کہ بعض روایت میں اس حدیث کا پس منظر یہ بیان کیا گیا کہ ایک شخص نے قیس نامی عورت کو نکاح کا پیغام بھیجا. اس نے اس وقت تک نکاح کرنے سے انکار کر دیا تھا کہ جب تک وہ ہجرت نہ کرے. پھر چنانچہ اس نے اس شرط کی وجہ سے ہجرت کر لی، اور وہاں جا کر دونوں کا باہم نکاح ہو گیا. پھر اس وجہ سے صحابہ میں سے اس کا نام ہی مہاجران قیس مشہور ہو گیا. اس حدیث کی بنیاد پر علماء کا اتفاق ہے کہ اعمال میں نیت ضروری ہے، اور نیت کے مطابق ہی اجر ملے گا. تاہم نیت کا محل، دیکھیں یہ کیا لکھا، تاہم نیت کا محل دل ہے، یعنی دل میں نیت کرنا ضروری ہے، زبان سے اس کا اظہار ضروری نہیں، بلکہ یہ بدعت ہے جس کا شریعت میں کوئی ثبوت نہیں ہے. اوکے، یہ چیز آئی تھنک بہت اچھے سے کلیئر ہو گئی ہے. اس کتاب کی نا بہت یہ خوبصورت بات ہے کہ انہوں نے ہر حدیث کو بعد میں جو ایکسپلین کیا ہوا ہے نا وہ بہت جامع طور پر ایکسپلین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، نیت، اخلاص ابھی ہم نے پڑھا، ایمان، اس کا گہوارہ کیا ہے؟ دل محل ہے، اس کا رہنے کی جگہ ہے. اور زبان سے نیت کرنا بدعت ہے. ماشاءاللہ سے پاکستان جو ہے نا وہ بدعت سے بھرپور ہے، بھرپور. اور جتنا زیادہ مجھے پتہ چلتا جاتا ہے، یاد آتا رہتا ہے، اتنا اپنے اوپر بھی غصہ آتا ہے، اور جہاں سے جو سیکھا تھا ان سب پر بھی مجھے شدید غصہ ہی آتا رہتا ہے. دل کرتا ہے کہ واقعی خلافت ہی قائم ہو جانی چاہیے. یہ جو طالبان کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے بالکل درست کر رہے ہیں، کیونکہ اتنی ہماری زندگی کا اور ہماری انرجی کا اتنا حصہ انہوں نے ضائع کیا ہے بدعت کے اوپر صرف کروا کے کہ بس اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، درگزر کرے ہم سے. جیسے نماز پڑھتے وقت پاک و ہند میں زبان سے نیت کے اظہار کا عام رواج ہے، تاہم حج کا تلبیہ اس سے مستثنی ہے. ٹھیک ہے، حج کی بات نہیں وہ کر رہے ہیں، وہ نماز کی بات کر رہے ہیں.
ہر کام کے لیے اخلاص ضروری ہے، یعنی ہر نیک عمل میں صرف اللہ کی رضا پیش نظر ہو۔ اگر کسی نیک عمل میں اخلاص کی بجائے کسی اور جذبے کی آمیزش ہو جائے گی تو عند اللہ وہ عمل مقبول نہیں ہوگا۔ عند اللہ کا مطلب ہے اللہ کے نزدیک، عند اللہ عربی کا فریز ہے۔ اسی طرح قبولیت عمل کے لیے اخلاص کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اب یہ وہ ہر چیز کا نچوڑ آپ کو مل گیا جس کو ہم پچھلے 1 گھنٹے سے ڈسکس کر رہے تھے، 1 گھنٹے سے زیادہ سے۔ یہاں پر انہوں نے اس کے فوائد اور مسائل میں جو بیان کیا ہے، آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آ جائیں گی جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ اس کا آپ کو ریفرنس بھی مل گیا، آپ کو آئی تھنک ثبوت مل گیا، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ راوی حدیث کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انم جی جی انم ساتھ سے کہیں اس کو پیج کو جو ہے نا وہ کرے، نیچے کرے، اس میں وہ موجود نہیں ہے وہ ڈیٹیل نہیں اس میں جو ڈیٹیل اچھا نہیں اسکرین ہے، شیئر کر وہ رہے نیو بک ہے، یہ ہیں۔ تھوڑی اولڈ ہے، اس میں نہیں ہے، اس میں صرف حدیث مینشن۔ اچھا چلیں، اچھا ہوا پھر میں اوکے نے اس کو ریڈ اوکے کر دیا، اوکے۔ اچھا اب یہاں پر انہوں نے راوی حدیث کے بارے میں تھوڑا سا لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین ابو حفص عمر بن خطاب بن نفیل بن عبد العزى القرشی العدوی، یہ مسلمانوں کے خلیفہ ثانی ہیں، ٹھیک ہے، یاد کر لیں اس کو، مسلمانوں کے خلیفہ ثانی سیکنڈ والے، ٹھیک ہے، سیکنڈ خلیفہ تھے۔ آگے دور جاہلیت میں قریش کے سفیر تھے۔ دور جاہلیت کا مطلب ہے اسلام لانے سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے نہیں، اسلام لانے سے پہلے، خود جب اسلام نہیں لائے نا تو وہ تب تک وہ دور جاہلیت کہلاتا ہے ان کے لیے۔ اب جیسے اب سمجھ لیں کہ میں اگر 2006 میں مسلمان نہیں تھی تو میرا وہ دور جاہلیت تھا، اوکے، اس چیز کو سمجھ لیجیے گا۔ اکثر لوگ اس کو کنفیوز کرتے ہیں کہ دور جاہلیت کا مطلب ہے کہ شاید اس وقت اسلام نہیں آیا تھا، نہیں، اسلام آنے کے بعد بھی جب تک کہ بندے نے اسلام قبول نہیں کیا، ایمان نہیں لیا، وہ اس کا دور جاہلیت ہے۔ اچھا، وہ قریش کے سفیر تھے، ایمبیسڈر تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مسلمانوں کے لیے سب سے زیادہ سخت یہی تھے، ٹھیک ہے، جن کو ہم جانتے ہیں نا، بہت مشہور جن کی سٹوری ہے کہ وہ کس طرح سے ایمان لے کر آئے تھے، جن کے بارے میں ایک سٹوری جو کہ بہت غلط مشہور ہوئی ہوئی کہ انہوں نے اپنی بہن کو قرآن پڑھتے ہوئے سنا تھا اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ایسا نہیں ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے کچھ اور بھی سوری اس کے بعد کچھ اور ہوا تھا، اس سے پہلے بھی ان کے ساتھ 2-3 واقعات ہوتے رہے تھے۔ یہ ساری چیزیں آپ سیرہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، تو یہ سب سے زیادہ سخت تھے دور جاہلیت میں۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبوت کے 6 سال جب یہ مسلمان ہوئے تو مسلمانوں اور اسلام کے لیے بہت بڑی قوت ثابت ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے وہ سب سے بڑی مخالف قوت تھے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے علل اعلان قریش اور مشرکین کے سامنے ہجرت کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں شریک رہے۔ عہد صدیقی کے بعد 13 ہجری کو ان کی خلافت کی بیعت لی گئی اور عہد فاروقی میں فتوحات اسلامیہ کا دائرہ 22.5 لاکھ مربع میل تک پھیل چکا تھا۔ یہ اتنے بڑے لیول پر، یعنی کہ جیوگرافیکل وہ بتا رہے ہیں وہ کہ کتنا بڑا رقبہ تھا اس وقت اسلامی اس کا مذہب کا، تو اس لحاظ سے یہ اس سب کے اوپر ایز اے خلیفہ تھے نا۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے اسلام کو عزت بخشی۔ پھر انہی کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کتنی بڑی بات ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اسلام کا یہ چشم و چراغ نماز فجر پڑھ رہا تھا کہ ابو لولو مجوسی کی قاتلانہ حملے سے 1 محرم 24 ہجری میں جام شہادت نوش کر گئے۔ چھوٹا سا پیراگراف انہوں نے لکھا ہے اور اس کے اندر انہوں نے پورے کا پورا سمجھا دیا کہ سمجھ لیں کہ کہتے ہیں نا وہ پوری بایوگرافی بتا دی ان کی، جو امپورٹنٹ باتیں۔ سب سے امپورٹنٹ بات تو یہ تھی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ آئی تھنک کہ ہمیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت غور سے پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ان کی دور جاہلیت کے بارے میں بہت کم روایت موجود ہے، لیکن جو ہیں وہ بالکل اوتھینٹک ہیں، وہ بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ پہلے کیسے تھے اور پھر بعد میں کیسے ہو گئے۔ ان کا اسلام لانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک دعا کی قبولیت کے نتیجے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کی قبولیت کے انم نتیجے میں کیا۔ جی جی انم یہ میرے نالج میں ایک حدیث ہے یا ہوں ایک بات ہے ہوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمان جو ہے
کھلم کھلا یعنی کہ نماز ادا کرنا جی شروع ہو گیا کہ ان کو جی اس چیز کی تسلی اور تسکین مل گئی کہ اب حضرت عمر ایمان لے آئے ہیں تو اب ہمیں مطلب کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہوگا. جی ہاں اس سے بالکل ایسا پہلے ہی. جو مسلمان جو تھے وہ نماز جو ہے وہ مطلب چھپ کر یا جی ہاں مطلب ایمان ہی چھپ کر یہ انہوں نے ہاں لے کے ہاں آئے تھے، چھپ چھپ کر ایمان لائے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے کیونکہ جو بصیرت رکھتے تھے اس لحاظ سے انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ یہ شخص اگر آ جاتا ہے، دو لوگ تھے، دو میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، تو ان کو اندازہ تھا اس بات کا کہ اگر یہ آ گیا ہماری طرف، ہماری سائڈ پر یہ آ گیا تو پھر ہم بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے آسان ہو جائیں گی. اور ایسے ہی انہوں نے لکھا نا کہ انہوں نے علل اعلان قریش اور مشرکین کے سامنے ہجرت کی تھی. انہوں نے کہہ دیا، اچھا انہوں نے خود اگلے دن جو ہے نا جا کے اعلان کر دیا تھا کہ اب اے لوگوں، عمر ہوں میں اور میں ایمان لے آ چکا ہوں. اب جس نے جو کرنا ہے اس محمد کے ساتھ وہ میرے سامنے سے کرے، پہلے میرے اوپر سے گزرے گا وہ، پھر وہ کرے گا. اور سب لوگ ان کو جنگجو کے طور پہ جانتے تھے کہ یہ بھیڑ جاتے ہیں ہر شخص سے بھیڑ جاتے تھے. اور بھیڑنے کا مطلب ہے کہ بس اب وہ یا تم جیو گے یا میں جیوں گے، یہ والی سچویشن تھی. مشہور تھے اس بارے میں. وہ بہت انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے، یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پرسنالٹی ہے. اور سائیکالوجی میں اس طرح کی پرسنالٹیز کے بارے میں کچھ ٹرمز موجود ہیں. بہرحال ہر پرسنالٹی میں کوئی نہ کوئی ایسی چیز بھی ہوتی ہے جو کہ فلا ہوتا ہے، لیکن بہت سی چیزیں دوسری سوسائٹی کی طرف فائدہ مند ہوتی ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی لحاظ سے فرمایا کہ ہر انسان میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. تو انشاءاللہ آگے کی حدیثوں میں ہم دیکھیں گے ایک چھوٹی سی چیز، اور دیکھیں ہم نے کیا سیکھا. ہم نے سیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے علاوہ، اخلاص کے علاوہ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، دونوں چیزیں ہونا بہت ضروری ہیں. انشاءاللہ اب ہم آگے کے سیشنز میں اس کو جلدی جلدی کور کریں گے، کیونکہ ہمیں اب بنیاد جو ہے اچھے سے سمجھ میں آ گیا. اور اچھے سے ہم سب جانتے ہیں کہ جب بنیاد ڈل رہی ہوتی ہے نا کسی چیز کی تو ٹائم زیادہ لگتا ہے، لیکن جیسے ہی بنیاد ڈل جاتی ہے پھر آپ جلدی سے عمارت کھڑی کر دیتے ہیں. تو انشاءاللہ ہم بنیاد اسٹرانگ کریں گے اور عمارت کھڑی کر دیں گے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا ہوگی. چلیے جی، پھر کل جو ہے ہمارا تجوید کا سیشن ہے، اور اس میں جو بھی کوئی سوال جواب کچھ ہیں تو آپ کریں گے تو ہمیں خوشی ہوگی اس بات کی، کیونکہ آپ کے سوال جواب سے دوسرے لوگ بھی سیکھیں گے. باقی بارک اللہ فی بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.